اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوق نورا وتحت نورا وامام نورا وخلف نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصب نورا ولحم نورا ودم نورا وشعر نورا وبشر نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم اعطینی نورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ایجنڈا ہے سورہ فاتحہ، لیکن سورہ فاتحہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گی سورۃ القمر کی آیت سے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقام پہ ہمیں ایک ہی بات کہی ہے بار بار، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 32، 17، 22 and 32۔ اس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، قرآن ضابطۂ حیات ہے ہمارے لیے۔ لیکن قرآن ہماری لینگویج نہیں ہے، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس میں ہمارے لیے کون سی نصیحت ہے۔ عمریں گزر جاتی ہیں، وقت ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکیں۔ یہ آیت اس بات کی طرف نشاندہی ہے کہ یہ ایک ضروری امر ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھا جائے، اسے سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں لینگویج کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بولنے والی عربک آئے۔ عربک 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک اسپوکن عربک، ایک اسٹینڈرڈ عربک اور ایک کلاسیکل عربک۔ اسپوکن عربک وہ ہے جو بولی جاتی ہے ہر مختلف ملکوں میں مختلف ایڈیشنز کے ساتھ۔ جیسے اگر ہم اپنی اردو دیکھ لیں تو کراچی، لاہور، ملتان، لکھنؤ، ان سب میں ایک اردو کا الگ ہی ورژن ملتا ہے، اور جو آج کی جنریشن ہے اس کی اردو کو تو خیر کچھ اور ہی لگ گئے، پری لگ گئے۔ اسی طریقے سے اگر ہم انگلش دیکھیں تو انگلینڈ، امریکہ، یورپ، ہر جگہ کی انگلش میں آپ کو ڈفرینس ملے گا۔ عربک کا بھی یہی ہے کہ ہر ملک کی عربک میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈفرینس آئے گا، تو ہمیں اسپوکن عربک نہیں سیکھنی۔ پھر آتی ہے اسٹینڈرڈ عربک، یعنی کہ گرامر اور رولز لینگویج کے جو وقت کے ساتھ چینج ہوتے ہیں۔ جیسے جو جینزی کی جو آج لینگویج ہے، یا جو ہم رومن اردو آج ہم یوز کر رہے ہیں، وہ 20 سال پہلے نہیں یوز ہوتی تھی، تو گرامر رولز چینج ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پڑھنی ہے کلاسیکل عربک، ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کلاسیکل عربک کہ ہم قرآن کو سمجھ پائیں، ہم یہ سمجھ پائیں کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا ہے، ہم یہ سمجھ پائیں کہ قرآن ہمیں کیا میسج دے رہا ہے۔ کلاسیکل عربک کی بنیاد ہے، بلڈنگ بلاک، ہمیں اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 4 اسکلز ہونے چاہیے، لسننگ اور ریڈنگ جو کہ ان پٹ ہے، اور پھر اس کا آؤٹ پٹ ہوگا اسپیکنگ اور رائٹنگ۔ خیر عربک زبان ایسے دیکھا جائے تو صرف 3 حصوں پہ مشتمل ہے، اسم، فعل اور حرف، لیکن اس کے اندر کافی گہرائی ہے، اس کے سب پارٹس بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم کبھی اور پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا ہدف ہے سورہ فاتحہ۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا انٹرو تھا، ایک نصیحت تھی کہ ہم سب کو عربی کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسے مواقع پیدا کرنے چاہیے کہ ہم عربی کو سیکھ سکیں، ایٹ لیسٹ قرآن سمجھنے جتنی عربی ہم سیکھ جائیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی سورہ فاتحہ کی طرف۔ تعوذ اور تسمیہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ لیتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی وہ شیطان جو اللہ کی رحمت سے دور اور لعنت یافتہ ہے۔ رجیم نکلا ہے رجم سے، یعنی لعنت کیا گیا، رجم کیا گیا۔ پھر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے ہمیں پڑھنے کا حکم ہے۔
مطلب ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم چلیں گے اپنی سورہ فاتحہ کی طرف۔ سورہ فاتحہ روز روز بار بار پڑھی جانے والی سورہ، جو کہ 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف پہ مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے کچھ میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی۔ فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورہ کافیہ، سورہ شافیہ، سورۃ الشفا، سبع مثانی، سورہ نور، سورہ رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، سورۃ السؤال، سورۃ المناجہ، سورۃ الصلاح۔ یہاں پہ ہم اس لیے جمع ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کیوں واجب ہے۔ ایسا کیا ہے اس سورہ میں کہ ہر نماز میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ کے بنا نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلے ہم اس کے میننگز دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس پہ جائیں گے کہ یہ کیوں واجب ہے۔ آیت با آیت ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ سورہ فاتحہ میں جو مضمون ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ جو اس مضمون پہ یہ مشتمل ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی ربوبیت، رحمت، ملکیت، استحقاق عبادت، توفیق خیر، ہدایت، آداب دعا، 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ، مومن، کافر اور منافق یعنی کہ بھٹکے ہوئے لوگ۔ روز جزا کا ذکر ہے اس میں، اللہ کی وحدانیت ہے، سیدھا راستہ، گمراہوں سے اجتناب اور ہدایت کا سوال۔ ہر نماز میں اگر اس سورہ کا غور و فکر کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کیا جائے تو کتنی ہی مشکلوں کا علاج ہو جائے۔ ہم مل کر ایک ایک حروف پہ غور کریں گے، آیت با آیت، پھر ہم سب نماز میں کوشش کریں گے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور معنی کو ذہن میں دہرائیں۔ یہ ایک ریمائنڈر ہے ہر نماز میں دن میں 5 مرتبہ کہ کہیں میں بھٹک تو نہیں رہا یا رہی، میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، میں کیا کرنے لگا ہوں، میری کیا پلاننگز ہیں۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل پریشانی، کوئی بھی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے تو اسے اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو آسان ہو جاتی ہے زندگی۔ دن میں 5 مرتبہ، آلموسٹ 32 ٹائمز یا اس سے بھی زیادہ بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے یہ سورہ پڑھتے ہوئے، لیکن ہم ریلیکس نہیں ہوتے، کیونکہ ہم صرف رٹو طوطے کی طرح اسے پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے نماز میں سورہ فاتحہ یاد دہانی کے لیے واجب کی ہے کہ اے بندہ پریشان نہ ہو، میں ہوں، میں ہی سب ٹھیک کر سکتا ہوں۔ یہ سورہ دعا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کو کھولنے والی۔ اگر غور کیا جائے تو یہ سورہ رحمت الہی کو ایسے بیان کرتی ہے کہ انسان اپنے غم اور محرومیاں بھول جائے۔ اس سورہ کے بارے میں کچھ احادیث ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جس شخص نے ایسی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز یا سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 1 کی طرف، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم آیت با آیت جائیں گے، ایک ایک ورڈ پہ غور کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ ہماری لائف پہ کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے اور یہ ہر نماز میں ہمیں کون سا ڈوز دے رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں۔ الحمد مطلب تعریف پلس شکر پلس تعظیم پلس محبت، یعنی کہ پرفیکشن، تھینکس، اپریسیشن، یہ سب ملا کے الحمد کے معنی بنتے ہیں۔ الحمد 4 ورڈز کا مرکب ہے: تعظیم، محبت، تعریف اور شکر۔ قرآن کے الفاظ بالکل پرفیکٹ ہیں، اس لیے یہاں حمد یوز ہوا ہے۔ اگر کوئی اور حرف استعمال ہوتا تو دونوں مطلب پورے نہ ہوتے۔ اب اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب ہم الحمد لکھا ہوا ہے یہاں حلوے والا ح یوز ہوا ہے، لیکن ہم جلدی میں اپنی اسپیڈ سے پڑھنے کے چکر میں ہم الحمد پڑھ دیتے ہیں۔
معنوں میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ الحمد کے معنی ہیں تمام تعریفیں، اور الحمد کے معنی ہے آنکھ کی حرارت کا ختم ہونا یا موت کا طاری ہونا، معاذ اللہ۔ کتنا فرق ہے دونوں میں، لہذا دھیان رکھیں کہ الحمد کو صحیح ادا کریں، غلطی سے بھی آپ کی ادائیگی الحمد نہ ہو جائے، حلوے والے ہا کو صحیح سے ادا کیا جائے۔ پھر آتے ہیں رب کی طرف۔ رب کا معنی ہے نشوونما دینے کے ہیں، یعنی کسی چیز کو نئی نئی تبدیلیوں سے گزارنا کہ وہ بتدریج نشوونما پا جائے، جیسے انسان، پودا یا پائے تکمیل تک پہنچانے والا۔ اسی لیے قوم کے منظم سردار کو بھی رب القوم کہتے ہیں، اور گھر کے مالک یا بیوی کو چونکہ وہ منتظم ہوتی ہے اسے رب البیت کہتے ہیں۔ لیکن رب کو عربی میں اللہ کے لیے اس طرح لیتے ہیں کہ رب 3 الفاظ کا مرکب ہے، جیسے الحمد 4 الفاظ کا مرکب تھا، ایسے رب 3 الفاظ کا مرکب ہے، خالق، مالک اور مدبر۔ یعنی کہ خالق کا مطلب ہے کریٹنگ فرام زیرو، کریٹر، مالک اونر، اور مدبر پلانر۔ یہ 3 الفاظ مل کے رب کے معنی رب بنتا ہے۔ پھر آتے ہیں عالمین۔ عالمین کا روٹ ہے علم، یعنی کہ جھنڈا یا نشانی، یعنی کہ وہ نشانی جو کریٹر کی طرف پوائنٹ کرے، یعنی اس دنیا کی تمام تخلیقات اللہ کی ہیں اور ہر چیز کو اللہ نے نہ ہونے سے بنایا ہے، کسی میپ، کسی پرنٹس کے بغیر، بالکل نیو، اوریجنل، کریٹنگ فرام زیرو، اور پھر انہیں گروتھ دی ہے، اور پھر انہیں پلان بھی کیا ہے۔ انسان کریٹو ہے، آلریڈی موجود چیزوں کو اسمبل کرتا ہے یا رینوویٹ کرتا ہے، لیکن اوریجنل کریٹر تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ ہر تخلیق خود میں ایک عالم ہے، پھول، پودے، انسان، چرند، پرند، سمندر، آسمان وغیرہ، کیونکہ ہر چیز اللہ کی پرفیکشن کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک اور مطلب یہاں یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس کائنات، اس دنیا کے علاوہ اور بھی بہت سی دنیایں ہیں، جیسے جن کی دنیا، جن کو آنکھ سے بنایا گیا، جو ہمیں نظر نہیں آتی، فرشتوں کی دنیا جو نور سے پیدا کیے گئے۔ اگر سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اس دنیا کے علاوہ، اس ارتھ کے علاوہ دوسری دنیایں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ مارس پہ زندگی کے نشانات ملنا۔ غور کریں صرف ہماری اس دنیا پر، ہم اپنی دنیا پہ ہی اگر ہم رکیں اور یہیں پہ غور کریں کہ کون کون سے عالم ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہم ہیں، یعنی کہ زمین کے اوپر کا عالم، پھر ایک ہے سمندر کے نیچے کا عالم، ایک الگ دنیا ہے سمندر کے نیچے کی، پھر ایک ہے آسمان کے اوپر کا عالم، چاند، سورج، پھر زمین کے تہ کے نیچے الگ راز پوشیدہ ہیں۔ یہ پہلی آیت ہمیں اللہ کا ہولڈ بتا رہی ہے، اس کی پرفیکشن دکھا رہی ہے، اس کا کنٹرول، اس کا روب، اور ایک تسلی بھی ہے کہ جب وہ خالق کائنات، وہ رب اتنے عالم کو نشوونما کر سکتا ہے، اتنا سب کچھ زیرو سے بنا سکتا ہے، تو ہم کیا ہیں؟ ہمارے مسئلے، ہماری مشکلیں تو اللہ فوراً حل کر سکتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ ہماری ہر چیز سے، ہر پل سے واقف ہے۔ تو اے بندے، تو بے فکر ہو جا، وہ رب سب دیکھ لے گا، بس تو خود کو اللہ کے سپرد کر دے۔ لہٰذا پہلی آیت اللہ کا کنٹرول بتا رہی ہے اور ہمیں ریلیکس ہونے کا میسج دے رہی ہے کہ سب کچھ اللہ ہینڈل کر لے گا، اللہ سب کچھ کنٹرول کر لے گا۔ پھر آتے ہیں ہم دوسری آیت کی طرف، الرحمن الرحیم۔ یہ ذہن میں رکھ کے سنیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں ہر نماز میں کیوں پڑھنی ہے، اس کے یہ معنی نکالنے ہیں کہ ہر نماز میں یہ کیا میسج دے رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ اسماء الحسنی ہے، اللہ کی صفات، دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، دیکھنے میں بھی لگتا ہے کہ ایک ہی معنی ہوں گے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں ان کے روٹ ورڈ کو۔ رحم، رحمان اور رحیم دونوں کا روٹ ورڈ ہے رحم۔ رحم کہتے ہیں ماں کی کوکھ کو، وام کو، جہاں بچہ نشوونما پاتا ہے۔ بہن بھائیوں کو رحم کے رشتے اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ایک ماں کے رحم سے ہوتا ہے۔ رحم خونی رشتے، معافی دینے، ہمدردی دکھانے، سخت غصہ ہونے کے باوجود اس کو جانے دینا، معاف کر دینا بھی رحم ہے۔ اچھی قسمت اور نعمتوں کو بھی رحم کرنا مطلب نعمتوں کی بارش۔ رحمان مطلب وہ ذات جو بہت بہت رحم کرنے والی ہو۔ یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں،
کون ہے رحمان؟ وہ جو ہمارے ڈھیر گناہوں کے بعد بھی رزق نہیں روکتا۔ رزق میں سب شامل ہوتا ہے، صرف پیسہ نہیں۔ خوراک، پانی، بارش، اولاد، صحت، رشتے، کپڑے، پیسے، محبتیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جس کی ہمیں ضرورت ہو، جو نشو نما پاتی ہے، وہ رزق میں شامل ہوتی ہے۔ رحمان جو ہماری لاپرواہی پر، بے حیائی پر، عیبوں پر پردہ رکھتا ہے، ہمیں دنیا کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ سوچیں اگر ہمارے سارے کرتوت عیاں ہو جائیں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمیں اب تک صرف اللہ سے ڈرایا گیا ہے کہ وہ سزا دے گا وغیرہ، لیکن کبھی یہ غور نہیں کیا کہ اتنی غلطیوں کے باوجود وہ رحمان اپنی رحمت کے دروازے ہم پہ بند نہیں کرتا۔ ذات پات، رنگ، نسل، مذہب، فرقے، سب کو فراموش کرتے ہوئے وہ رحمان ہر ذی روح پہ اپنی رحمت برسا رہا ہے۔ دنیا کا ہر انسان، خواہ وہ مومن ہو یا غافل، کافر ہو یا نام نہاد مسلمان، سب پر اس کی رحمت یکساں ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے، سب کی پریشانی حل کرتا ہے، سب کو خوشی دیتا ہے، سامان زندگی دیتا ہے، نشو نما کرتا ہے، سب کو یکساں مواقع دیتا ہے۔ ہمارے گناہوں، غلطیوں، تکبر، کفر کے چلتے ہوئے ہم پر اس کی رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کے رحمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ نیکی کی نیت پہ بھی ثواب لکھتا ہے اور گناہ سرزد ہونے پر ہی لکھا جاتا ہے، اور پھر بھی توبہ کا دروازہ موت کا فرشتے کے دیدار تک کھلا رہتا ہے۔ وہ رب اتنا رحمان ہے کہ دل سے کی گئی توبہ سے منٹوں میں ہمارے گناہوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ رب ہماری نیت اور کوشش دونوں دیکھتا ہے، ہر پل ہر کسی سے باخبر۔ میرا مہربان رب، اس دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے ماں اور باپ بنائے جن سے زیادہ محبت اور شفقت ہمیں دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، لیکن اتنے مضبوط اور بے لوث رشتے کے باوجود مسلسل غلطیوں پر یا جو بچہ باعث ذلت ہو، ماں باپ اس بچے سے یکساں تعلق نہیں نبھا پاتے اور کبھی تو قطع تعلق بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ رب اس ماں کے مقابلے میں جو اپنے بچے کے حصے کا دکھ بھی سہ جاتی ہے، اس کے حصے کی ڈانٹ بھی کھا لیتی ہے اور نقصان بھی برداشت کر لیتی ہے، اور برے سے برے بچے کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتی، اس ماں کے مقابلے میں بھی 70% زیادہ مہربان ہے، تو وہ ہمیں کیسے نہیں سنے گا؟ بس کہیں کوئی کمی ہمارے مانگنے میں ہے۔ وہ رب کافروں کو بھی نوازتا ہے، مشرکین جو شرک کرتے ہیں، اور شرک گناہ کبیرہ ہے، لیکن پھر بھی وہ رحمان ان کفار پر مہربان ہے، ان کو بھی ترقی، شہرت، دنیا کی نعمتیں، اولاد، رزق سب دے رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے دکھ، تکلیف، پریشانی، غم سب رحمت کا حصہ ہیں، یہاں تک کہ دکھ، تکلیف، پریشانی، غم سب کچھ رحمت کا ہی حصہ ہے، کیونکہ یہ عوامل ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ غم اللہ کا عذاب نہیں ہے، وہ بھی رحمت ہی ہے، کیونکہ وہ ہمیں اللہ تک لے جاتی ہے، اللہ کے در پہ لے کے جاتے ہیں یہ چیز، یہ عوامل ہمیں۔ مطلب تو رحیم کا بھی بہت رحم کرنے والا ہے، بس یہ آخرت میں فلاح پانے والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے مختص ہے۔ رحم کیا ہے؟ رحم ماں کے جسم کا وہ حصہ جو ایک کمزور سے وجود کی حفاظت کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، تمام ضروریات پورا کرتا ہے، وہ بھی بنا کسی معاوضے یا بدلے کے۔ ماں تکلیف بھی سہتی ہے لیکن بدلہ نہیں مانگتی۔ رحم کا سارا فلسفہ ہی یہ ہے کہ کسی کی دی گئی تکلیف کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ مہربانی کی جائے۔ دیکھا جائے تو ہم پوری دنیا سے رحم کے طلبگار ہوتے ہیں، کولیگز، دوست، ہمسائے، رشتہ دار، مالک مکان، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مارجن دیا جائے، ہمیں سمجھا جائے، غلطیوں کو درگزر کیا جائے، لیکن اس دنیا کے مکینوں میں اتنا ظرف نہیں، یہاں ہر کوئی جج ہے، سزا دینے کو تیار، اگر سدھر بھی جائیں تو یہ دنیا ماضی کو کریدتی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں رحمان اور رحیم صرف اللہ ہی ہے، اسی سے مانگیں وہی دے گا، عزت بھی، مارجن بھی، اور بنا جج کیے، بنا تانوں کے۔ رحمان کی رحمت اس دنیا تک ہے لیکن رحیم پرماننٹ رحمت ہے۔ رحمان سب کا ہے لیکن رحیم صرف ایمان والوں کا ہے۔ رحمان میں جوش ہے تو رحیم میں ٹھہراؤ اور جاری ہونا ہے۔ رحمان اور رحیم ہمیشہ ساتھ آتا ہے، قریباً 57 مرتبہ قرآن میں رحمان اور رحیم ساتھ آیا ہے، اور اکیلا رحمان بھی قرآن کریم میں 57 مرتبہ آیا ہے، لیکن اس کے برعکس رحیم قرآن پاک میں اکیلا 114 مرتبہ آیا ہے، یعنی کہ اللہ کی رحیمیت اس کے رحمان ہونے سے دگنی ہے۔ اس سے ہمیں یہ فرق ملتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے یہاں کیا ویلیو ہے۔ بس ہمیں اس رحیم کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے تو ابدی رحمت ہمیں مل جائے گی، دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی، کیونکہ دنیا کمانے والوں کو رحمت تو ملتی ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، لیکن اطمینان صرف ایمان والوں کو ملتا ہے جن کے لیے دنیا امتحان گاہ ہے۔ اب یہ رحمان اور رحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے جو ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ہم، لیکن سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، بھروسہ نہیں کرتے، ورنہ کہ اگر ہم بھروسہ کرتے تو ہمارے حالات مختلف ہوتے، کیونکہ جب وہ رحمان اور رحیم ہے تو فکر کیسی؟ بس اب طے کر لیں کہ رحمان رحیم جب بھی پڑھیں گے اس کا فرق، اس کی وسعت یاد رکھیں گے۔ جب دن میں 5 بار کم از کم 32 بار رحمان اور رحیم نظر اور ذہن سے گزرے گا تو ہمارا بھروسہ مضبوط ہوا تو رحمت ضرور نازل ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ہم اپنی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، مالک یوم الدین، آیت نمبر 3۔ اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ مالک یوم الدین، مالک یعنی قوت رکھنا، اتھارٹی، صاحب اختیار و اقتدار، یوم دن، طلوع آفتاب یا طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک کا وقت یا دور یا زمانہ، یعنی دن، وقت، دور یا زمانہ یا کوئی فیز، ان معنوں کو دھیان میں رکھیے گا۔ دین، غلبہ، اقتدار، حکومت، مملکت، آئین، جزا و سزا، بدلہ، نتیجہ۔ الدین، نظام معاشرہ، ضابطۂ زندگی، قانون حکومت، آئین مملکت، عدل وغیرہ کے لیے قرآن میں الدین استعمال ہوا ہے۔ الدین خدا کا عطا کردہ نظام زندگی جو ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتا ہے، جس کے مطابق ہمارے اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ دین قرضے کو بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے سے قرضے کا معاملہ کرنا، اس قرضے کو جس کی ادائیگی کے لیے مدت مقرر کر لی جائے۔ یعنی دین ضابطۂ حیات جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک لائے، قانون یا نظام جو اللہ کی طرف سے ملا ہو۔ یاد رہے جو دین اللہ نے عطا کیا ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہے، ایک ہی تھا۔ اس میں مختلف فرقوں یا مذہب کا کوئی تصور نہیں۔ مذہب کے معنی ہیں انسان کے بنائے یا تشکیل دیا راستہ۔ فرقے مختلف راستوں یا مذہب پہ چلنے سے پیدا ہوتے ہیں جو انسان کے پیدا کردہ ہیں۔ دین سب کے پاس ایک ہی ہے، آیا وحدانیت کا دین، اس لیے اسلام دین ہے، مذہب ہم نے بنایا۔ پچھلی قوموں کی اس طرح مختلف راستے اور طریقے چنتے چنتے دین پیچھے چھٹ گیا اور مذہب نے اس کی جگہ لے لی۔ دین وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے سکھایا۔ جب تک ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام کو نہیں اپناتے تب تک منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تو تھا دین کا معنی اور مطلب۔ اب دیکھتے ہیں پوری آیت کو۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا، بدلے کے، غلبے کے۔ جو معنی ہم نے پڑھے اوپر الفاظ کے جو معنی ہم نے پڑھے اسے یہاں فکس کریں اور سوچیں۔ مالک ہے وقت کا، دور کا، زمانے کا، جزا و سزا کے، رزلٹ کے، اقتدار کے، حکومت کے، قانون کے، ضابطۂ حیات کے، زندگی کے۔ آیت نمبر 1 اور 2 اگر ہم دہرائیں تو الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس رب کی جو تمام عالموں کا رب ہے۔ پھر آیت نمبر 2 الرحمن الرحیم، بنا معاوضہ دنیا عطا کرنے والا۔ پھر رحیم، آخرت میں رحمت کا تذکرہ۔ اور پھر آیت نمبر 3 مالک یوم الدین، یہاں رحمان اور رحیم کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ منصف بھی ہے جو بروز قیامت انصاف کرے گا، جو اس کا ترجمہ ہمیں بتا رہا ہے۔ ہمارے اعمال اور کارکردگی کی بنیاد پہ ہر کسی کو اعمال کا پورا صلہ دیا جائے گا، بنا کمی کے، جیسے اعمال ویسا نتیجہ۔ یہ ایسا منصف ہے جو اکیلا اقتدار کا مالک ہے، جس پہ کوئی دباؤ، کوئی فیوریٹزم متاثر نہیں کرتا، اس کے فیصلے میں کسی عمل یا اثر نہیں ہوگا۔ یعنی میرے رب کی صفت ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت کے ساتھ اس کے نظام عدل و قانون مالک یوم الدین کا ذکر آ گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کو سامان زیست اور اسباب نشو و نما تو بلا معاوضہ عطا کر دیے، لیکن انسانی مدارج یعنی ابدی زندگی کا یقین اعمال کی روح سے ہوگا۔ اس کا نام آئین و قانون کے مطابق عدل کی زندگی ہے، اور یہی چیز حیوانیت سے آگے بڑھ کے خاصہ انسانیت ہے۔
جیسا کہ آیت نمبر 48 سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور ڈرو تم اس دن سے، نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 123 میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، اور ڈرو اس دن سے، نہ کام آئے گی کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، اور نہ فائدہ دے گی اس کو کوئی سفارش، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ پھر 107 آیت نمبر سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا نہیں جانتے آپ، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ آیت انصاف کی دلیل ہے، ایاک نعبد مالک یوم الدین، یہ آیت انصاف کی دلیل ہے۔ یہ تو طے تھا اس کا ترجمہ۔ اب سوچیں یہ ہر نماز میں ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ سوچیں آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی، آپ کا حق کسی نے دبا لیا یا چھین لیا، کوئی قابض ہو گیا، رشتوں میں توازن نہ رکھ پایا کوئی آپ کے ساتھ، یا کوئی ظلم ہو گیا کہیں بھی، گھر میں، ورک پلیس پہ، رشتوں میں، تو یہ آیت پڑھنے پر، بلکہ یوں کہیں سمجھ کے پڑھنے پہ، کیا تسلی نہیں ملے گی؟ یقیناً ملے گی، انصاف ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اب دوسرا رخ دیکھیں کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہو، ہم نے قبضہ کیا ہو، ہم نے ناانصافی کی ہو، تو یہ آیت ہم پہ کیا اثر دے گی؟ جھنجھوڑ دے گی، ہلا کے رکھ دے گی۔ یہ وارننگ ہے ناانصافی کرنے والوں کے لیے۔ جہاں ایک تسلی ہے مظلوم کے لیے، وہیں وارننگ ہے ظالم کے لیے۔ قیامت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، براہ راست قیامت نہیں کہا گیا۔ مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ یہاں ڈائریکٹ قیامت کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن نہیں ہوا قیامت کے لفظ کا ذکر، دن کا ذکر۔ ترجمہ تو اس کا کانسٹنٹ ہے، کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن چونکہ قرآن ہم پر ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، تو ہم سے 100% ریلیٹ کرتا ہے، ہم سے، ہمارے حالات سے، ہماری زندگی کے فیزز سے۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی آیت آپ کے سامنے آئے گی تو اس میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم سب کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو کہ ہم دکھی ہوں، یا کچھ بھی، یا کسی ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہو، یا کسی ایک کی تسلی اور ہیلنگ کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہوں، یا ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کر دیا ہو، گاڈ نوز۔ بدلے کے دن کی بات کر رہے تھے، یہ تسلی اور وارننگ دونوں ہے سیم ٹائم پہ۔ لیکن ہم یہ نہ سوچیں کہ بروز قیامت ہی بدلہ ملے گا۔ ہمیں اپنی فصل کی کٹائی دنیا میں بھی کرنی ہے۔ مکافات عمل، یہ لفظ تو ہر کسی نے سنا ہوگا۔ مکافات عمل وہی ہے جس کی کٹائی ہمیں یہاں کرنی ہے۔ مکافات عمل بہت بری چکی ہے، چلتی بہت آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ لہٰذا ہر نماز میں یہ آیت ہمیں حد کو تجاوز نہ کرنے کی وارننگ بھی دیتی ہے، اور ایک تسلی بھی دیتی ہے، ریلیکس بھی کر دیتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا منصف ہے، کسی تفریق سے پاک۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اے بندے تو غمگین نہ ہو، انصاف ہوگا، ضرور ہوگا، بس کچھ وقت صبر کر لے۔ وہ دن، وہ وقت، وہ زمانہ ضرور آئے گا جب ظالم کی رسی کھینچ لی جائے گی، اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب بتائیں یہ جو ہم نے آیت نمبر 3 پڑھی اب تک، یہ کیا ہمیں ہر نماز میں بار بار تکرار میں ہمیں کتنی پیاری ریمائنڈر دے رہی ہے؟ چاہے ہم ظالم ہوں یا مظلوم، ہمیں ہر حال میں اللہ سے جوڑ رہی ہے، اس مہربان رب سے، پالن ہار سے، غیب سے ہمارا تعلق اور ایمان مضبوط کر رہی ہے۔ ایمان بالغیب جو ہمارے دین کی بنیاد ہے اور خوبصورتی بھی اس کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ انالیسس کر لیتے ہیں۔ ایاک، ہم تیری ہی محکومی اختیار کرتے ہیں، محکومی اختیار کرنا۔ نعبدو، نعبدو کا روٹ ہے عبد، عبد سے نکلا ہے نعبدو۔ ایک خوشبودار پودے کو کہتے ہیں عربی میں عبد، جو اونٹوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ اس کے کھانے سے اونٹ فربا ہو جاتا ہے اور دودھ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ مزاجن گرم ہوتا ہے، اس لیے اس کھانے سے اونٹ پیاسے ہو جاتے ہیں اور پانی مانگتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس پودے میں 3 خصوصیت ہیں: کشش و جاذبیت، ابتدا پیاس کی تکلیف لیکن آخر الامر، یعنی فربہی اور دودھ کی فراوانی۔ اس بنیاد سے ابتدا تکلیف ہے لیکن آخرت نفع بخش، یعنی ایسی نرمی جس سے در حقیقت
یعنی ایسی سختی جس سے در حقیقت فائدہ ہو۔ عبادت کا مفہوم بھی یہی ہے، یعنی انسان قوانین خداوندی کے اطاعت سے جو پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتا ہے وہ بظاہر ان میں مشقت اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ نفس انسانی کی وسعت اور کشوت کے لیے ہوتی ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر تاکہ وہ عبادت کریں میری۔ لہٰذا عبادت کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو سرکش و بے باک رکھنے کے بجائے قوانین خداوندی کے قالب میں ڈھال کر ایک سدھائے گھوڑے کی طرح منشائے خداوندی کے مطابق صرف کرے، جس کا نتیجہ منفعت عامہ ہوگا۔ واہ! اور پھر آتا ہے ایاکا، تیری محکوم اختیار کی۔ اس ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ ایاکا آیا ہے، ہم سرنڈر کر رہے ہیں اس آیت میں۔ پھر آتا ہے نستعین، جس کا روٹ ورڈ ہے اون، مدد، مددگار۔ درمیانی عمر کی پختگی، اعتدال۔ عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پوجا اور پرستش، اطاعت و فرما برداری، اور بندگی اور غلامی۔ اس مقام پہ تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، یعنی ہم تیرے ہی پرستار ہیں، اطاعت گزار بھی ہیں اور بندہ غلام بھی ہیں، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک۔ اور بندے کا اور اللہ سے تعلق صرف عبادت کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ ہی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ رب کائنات خالق بھی ہے اور مالک بھی، ساری طاقتوں کا مرکز بھی ہے، اللہ ہی ہے۔ اس لیے ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تیرے ہی محتاج ہیں، تیرے در پہ ہی سر جھکاتے ہیں۔ اس آیت میں 2 مرتبہ ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف آپ کے ہی محکوم ہیں، آپ ہی کے محتاج ہیں، صرف آپ ہی حاکم ہیں، حکومت کے قابل، عطا کرنے والے، ہمارے رب، ہمارے پالنہار، ہماری ہر طاقت اور کمزوری سے باخبر، ہماری پسند اور ناپسند، چاہ اور خواہشوں کا علم رکھنے والے، ہر وقت، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر پل کی خبر رکھنے والے، میرے اندر کی ہلچل سے باخبر، سینوں کے راز جاننے والے، دماغی فطور سے خبردار۔ چونکہ اس آیت میں ہم 2 بار ایاکا کا لفظ آیا ہے تو ہم اعتراف ہے یہ ہمارا، ہم سرنڈر کر رہے ہیں کہ عبادت کا، اور پھر جو عبادت کا مزاج ہے، جو ہم نے پیچھے اس کا مزاج ڈیفائن کیا کہ اس کی امپلیمنٹیشن بندے پہ گراں گزرتی ہے، مشکل لگتا ہے، لیکن نتیجہ یا پھل بہت عمدہ ہوگا، خوش ذائقہ ہوگا۔ ذرا سوچیں کیوں عبادت کرنا ہم پہ گراں گزرتا ہے؟ ہر کسی کے لیے کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی پہر مشکل ہوتا ہے، کسی کے لیے عشاء تو کسی کے لیے فجر، تو کبھی مغرب تو کبھی ظہر، اور کبھی درمیانی نماز یعنی عصر، جس کی حفاظت کا بھی حکم ہے، کیونکہ اس وقت اکثر و بیشتر لوگ کیلولا کے نام پہ دوپہر کا نیپ لے رہے ہوتے ہیں، تو اٹھ کے نماز ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اکثر آخری وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، کوشش کریں اول وقت میں نماز ادا کریں، یا ایٹ لیسٹ سورج کی آخری منزل سے پہلے ادا کر لیں۔ ویسے بھی اول وقت کی عبادت بہترین ہے، اور یہی نمازیں سردیوں میں مزید آزمائش بن جاتی ہیں۔ ہم نے عبادت کا جو مفہوم پڑھا وہ یہی پڑھا نا کہ اس کی امپلیمنٹیشن مشکل ہے، لیکن اس کے امر بہت فائدے بخش ہیں۔ ہاں جی، تو سردیوں میں یہ نمازیں مزید آزمائش بن جاتی ہیں، ٹھنڈا پانی، پھر وضو، پھر ٹھٹھرتے ہوئے نماز کی ادائیگی۔ اکثر لوگوں کے لیے تلاوت کرنا بھی مشکل امر ہے، پھر زکوٰۃ تو خیر ہمارے لیے دل جگرے کا کام ٹھہرا۔ اس طرح عبادت انسانی مزاج پہ گرا گزرتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن کامیابی اور کامرانی کا واحد راستہ بھی یہی عبادتیں ہیں۔ پھر نستعین کی صورت میں اللہ کی مدد درکار ہے، اس رب کی مدد جو دینے والا ہے، جو کبھی جتاتا نہیں، معاوضہ نہیں مانگتا، مدد سے پہلے حیثیت نہیں دیکھتا، بے عزتی نہیں کرتا، مدد کر کے بھری محفل میں رسوا نہیں کرتا۔ یہ میرے رب کی مدد ہے، لیکن ہم انسان اللہ کے سامنے جھک کر باعزت مدد حاصل کرنے کے بجائے اشرف المخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ ویسے بھی یہ انسانی فطرت ہے، آلموسٹ ایک بار دے گا لیکن تذکرہ بار بار کرے گا، جو رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جب میرا رب مدد کرتا ہے نا، برابر والے تک کو نہیں پتہ لگتا، کبھی تو ہم خود بھی نہیں جان پاتے کہ کیسے ہو گیا، کب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سب معنی بغور پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آیت نمبر 4 ہر نماز میں، ہر دن میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف اللہ ہی ہے عبادت کے لائق، سب کچھ جاننے والا، سچی مدد کرنے والا۔
اب جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے تو نماز میں غور کیا کریں، دھیان لگایا کریں، کیونکہ نماز رابطہ ہے بندے اور رب کے درمیان۔ اور یہ سورہ فاتحہ ایک انٹرنیٹ کنیکشن کی طرح ہے، ایک طرح سے پورے یقین اور سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس سورہ کے اینڈ پہ آپ سے پوچھوں گی کہ کیا واقعی یہ سورت ریلیکس نہیں کرتی؟ اللہ سے بندے کو جوڑتی ہے یہ سورہ، ہمارے ڈے ٹو ڈے پرابلمز کے لیے دعا اور سکون ہے اور حل ہے اس میں، کیونکہ جب معاملہ اللہ کی کورٹ میں چلا جائے تو فکر کیسی؟ بس یہ آیتیں اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اپنی ساری پریشانیاں، مشکلیں، خواہشیں، دعائیں سب اللہ کی کورٹ میں سبمٹ کروا دیں اور پرسکون ہو جائیں، کیونکہ اس کورٹ میں سب کی سنوائی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہوتی ہے تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان آنے والے مسئلے جمع کرو اور نماز کی صورت میں اللہ کی عدالت میں جمع کروا دو اور بری الذمہ ہو جاؤ، کیونکہ جو فیصلہ رب تعالیٰ کرے گا اس سے بہتر ہم تو کیا کوئی نہیں کر سکتا۔ So get yourself stick to ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر ہم اپنی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا ہدن سے نکلا ہے، نمایاں اور روشن ہونا، واضح، ہدیہ یا تحفہ، رہنما۔ صراط سرت سے نکلا ہے، صاد، را اور تو۔ سرت جو ہے بیسیکلی اس تلوار کو کہتے ہیں جو بہت کاٹنے والی ہو، وہ یا جس چیز پہ پڑے اسے نگل جائے۔ سرت کے معنی میں کھلا یا واضح راستہ بھی آتا ہے۔ یہ آپ کو آگے پتا چلے گا کہ صراط المستقیم میں یہ تلوار والی کون سی صفات ہیں کہ یہاں پہ صراط المستقیم استعمال ہوا ہے، یعنی جس پہ پڑے اسے نگل جائے۔ مستقیم معنی ہے قیام، کھڑا ہونا، متوازن ہونا، بیلنس، یعنی جس میں کسی قسم کا ٹیڑھ نہ ہو۔ قیامہ کا روٹ ورڈ بھی سیم ہے، کیونکہ وہ دن بھی بالکل قائم ہوگا، مستحکم ہوگا، کیونکہ ہر مخلوق کا قبلہ صرف اللہ ہی ہوگا۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اب تک میں جو بول رہی ہوں وہ سمجھ آ رہا ہوگا، یا میں بہت زیادہ فاسٹ نہیں ہوں گی۔ یہ آیت ایک دعا ہے، ہمیں سیدھا راستہ چلا، ایک دعا، انتہائی ضروری دعا، جس کے ہمیں ہر دن ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لے، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یہ سیدھی راہ ہمیں زندگی کے ہر کام میں، ہر مسئلے میں درکار ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سبھی سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کے افتتاح میں ہی بندہ کرتا ہے اپنے رب سے، تاکہ اس کے لیے قرآن سمجھنا کی شاہراہ روشن ہو جائے اور وہ بھٹکنے سے بچ جائے۔ یہ ہیں وہ کلمات جو ہمیں ہر نماز میں دہراتے ہیں، جو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں کہ اللہ ہمیں روشن اور واضح راستہ دکھا، لیکن عمل اور سمجھ کی کمی کے باعث ہر نماز کے بعد دوبارہ اپنے گناہوں اور ناامیدی کی سائیکل میں الجھ جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں نا کہ کیا مانگا ہے۔ لہٰذا غور کریں۔ انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک صراط مستقیم کا اور ایک ٹیڑھ بھرا، لیکن یاد رہے صراط مستقیم کا راستہ سیدھا تو ہے، لمبا بھی ہے، لیکن پرخطر ہے، ہر موڑ پہ خطرہ ہے ایمان چھن جانے کا، کیونکہ ہر چوکی پہ شیطان گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اس راستے کے دونوں طرف کھائی ہے، انسان کی ایک کوتاہی سے گہرائیوں میں پھینک سکتی ہے اور گہرائیوں میں جہنم ہوتی ہے، لیکن توبہ ہمیں بحال بھی کر سکتی ہے۔ اگر ریلیٹ کریں تو بے سکونی، جلن، تپش اور اس کے برعکس ٹیڑھا راستہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ایمان ہے ہی نہیں، تو خطرہ کیسا؟ بس اس کی منزل بھیانک اور ہولناک ہوگی، جو قابل برداشت نہیں ہوگی، جو ناقابل برداشت ہوگی۔ اب ہم پر ہے کہ ہم کون سا راستہ چنیں، صراط مستقیم کا جو کہ لمبا ہے اور پرخطر ہے، جیسا کہ اس کے مطلب سے واضح ہے کہ اس پہ چلنے والے کو اتنا تیز ہونا ہے کہ جیسے تلوار، کہ جیسے یہاں نگل جانے کا مطلب آیا ہے، تو اس سے ایسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ صراط مستقیم پہ چلنے والا شیطان کے واروں اور حملوں کو نگلتے ہوئے اپنے قدم پہ قائم رہے اور توازن کو برقرار رکھے اور سفر کو جاری رکھے، یعنی کہ ہمیں شیطان کے واروں کو نگلنا ہے، جیسے کہ تلوار نگلتی ہے ہر چیز کو، اس لیے آیا ہے یہاں پہ صراط کا ورڈ۔ اللہ نے ہمیں راستے کے فیچرز ڈسکرائب کر دیے ہیں، اب چوز اینڈ اسٹارٹ والا کام ہے۔ جو شخص قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے گا،
اس کی ممکنات مشہود ہوتی جائیں گی، یعنی ویزیبل، واضح، نمایاں، اور سفر زندگی آگے بڑھتا جائے گا۔ اس لیے اس کی زندگی کی سطح بلند ہوتی جائے گی۔ جیسا کہ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 19 میں ہے، ترجمہ: تم لازماً سوار ہوگے ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں، یعنی سٹیجز آف لائف۔ اب ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو پتہ لگے گا حدیث سے، قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل یعنی سنت سے۔ لیکن غور و فکر شرط ہے، کھوج شرط ہے۔ کوئی بھی گھر کی آرام دہ کرسی پہ لا کے آپ کے سامنے راستہ نہیں رکھے گا۔ اس کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا، باہمت ہونا پڑے گا، مشقت کرنا ہوگی۔ ہاں البتہ آرام دہ کرسی پہ راستے پہ چلنے سے روکنے کے لیے 10 چیزیں مل جائیں گی، جیسے گوسپس یا موبائل فون، سوشل میڈیا، سستی، نیند۔ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے محنت شرط ہے، جیسے کہ سورۃ البلد کی آیت نمبر 4 ہمیں بتاتی ہے، بلا شبہ یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں، اور حیات طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مشقت کی منہ بولتی تصویر ہیں، اور سردار الانبیاء ہیں، لیکن پھر بھی محنت اور مشقت کرتے تھے ہم سے کہیں زیادہ۔ آپ کسی بھی نبی کی زندگی دیکھ لیں کہ کہیں تخت و تاج نہیں تھا، مشقت ہی تھی۔ تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آرام دہ بستر پہ رات گزارتے ہیں اور دن بھی کمفرٹ زون میں بسر کرتے ہوئے چند منٹ کی نمازیں ادا کی اور پھر بھی ہم صراط مستقیم پر ہیں؟ مشقت شرط ہے، کیونکہ محنت انسان کے ایمان کو پالش کرتی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ ابد کا مطلب ایسی سختی جس کا نتیجہ پرمسرت ہو۔ بس زندگی بھی صراط مستقیم پر اسی مشقت کا نام ہے، جس کا صلہ انشاءاللہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہوگی۔ اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اے اللہ ہمیں جنتی لوگوں میں شامل کرنا، آمین۔ یہ آیت جتنی ضروری ایمان کے اعتبار سے ہے، اتنی ہی ضروری روزمرہ کے فیصلوں اور مشکلات میں بھی ہے۔ ہمیں ہر روز اس آیت کو بطور دعا پڑھنا، تاکہ اللہ ہمارے لیے صحیح فیصلہ کرنا آسان کر دے، ہم پہ واضح کر دے کہ کون سا فیصلہ، کون سا راستہ صحیح ہے۔ مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر مسئلے میں پڑھیں، چاہے بچوں کے لیے ہم سفر ڈھونڈنا ہو یا اسکول میں داخلہ کروانا ہو، کون سی اسکول چوز کریں، جاب کا معاملہ ہو یا گھر کی کوئی چیز خریدنی یا بنوانی ہو، یہاں تک کہ کچھ پڑھنا ہو، کوئی فیلڈ سلیکٹ کرنی ہو، ہر چیز کے لیے صراط مستقیم مانگیں، تاکہ اللہ ہم سب پہ روشن راہ ظاہر کر دے، واضح کر دے اور نقصان سے بچائے۔ کم سے کم ایک تسبیح جتنی آپ چاہیں ضرور پڑھیں۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط، اس کے معنی ہم نے پیچھے دیکھے، الذین جو یا جس، علیہم کے ساتھ، انعمت ایسی کیفیت جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور حاصل ہو، انعام یافتہ، بہت اچھا، آرام دہ۔ ترجمہ اس آیت کا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا انعام فرمایا تو نے جن پر۔ یہاں اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے اس کے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پہ چلا وہ تیرے نعمات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مال و مال ہو کے رہا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں ہے کہ جن لوگوں نے پوری کوشش کی ہمارے راستے میں، یقیناً ہم ضرور دکھائیں گے اپنے راستے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً ساتھ ہے نیک لوگوں کے۔ اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 17 میں ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی، اس نے بڑھا دیا ان کو ہدایت میں، اور اس نے عطا کیا ان کو تقوی ان کا۔ ہم نے پچھلی آیت میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگا تھا، ہدایت مانگی تھی۔ یہ یاد رکھیں، ہدایت زندگی ہے ایک مومن کے لیے، کیونکہ ہدایت کے بغیر بندہ دین کو اپنا ہی نہیں سکتا، اپنے اندر اتار ہی نہیں سکتا۔ ہدایت ایسی ڈرپ ہے جو قطرہ قطرہ بندے میں جذب ہوتی جاتی ہے اور پھر اسے مومن بنا دیتی ہے، لیکن یہ ڈرپ بیش قیمت ہے، بہت قیمتی، سب کو میسر نہیں ہوتی۔ کافی تگ و دو کے بعد، مشقت کے بعد یہ ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے، اور یاد رکھیے ہدایت اسے ہی ملتی ہے جس نے طلب کی، بنا طلب کے ہدایت نہیں ملتی۔ بنا چاہ کے صرف ایک ٹیگ مل سکتا ہے نام نہاد مسلمان ہونے کا، کہ میں مسلمان پیدا یا ہوئی ہوں یا ہوا ہوں۔ اس جملے کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ مسلمان صرف پیدا ہی ہوا ہوں، باقی کوالٹیز اور عقیدہ تو حقیقی اسلام سے مختلف ہیں۔ غور طلب بات ہے، آج کے مسلمان اس کی منہ بولتی تصویر ہیں، نام نہاد مسلمان،
جن میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی ہے، ہر طرح کی بیماری پائی جاتی ہے. ایسی کون سی برائی یا بیماری جو ہم بولیں جو پیدائشی مسلمان میں ہمیں نہیں ملتی. انہیں میوزک سکون دے رہا ہوتا ہے، دکھاوا ان کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے. اسمگلنگ، جھگڑے، فراڈ، بے ایمانی، چوری، قتل، ہر طرح کی بیماری آج کے مسلمان میں موجود ہے. کیا ہماری کوئی بھی عادت سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے کہ ہم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو پائیں؟ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعمال اور شدت جیسی شدت اور عمل ہیں ہمارے؟ خود سے سوال کریں، کیونکہ ضمیر سے بہتر جج کوئی نہیں ہوتا، بس وہ زندہ ہو. شرط ہے ضمیر کے زندہ ہونے کی. تو بس اس آیت میں صراط الذین انعمت میں ہم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگوں سے مراد 4 طرح کے لوگ ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور پھر صالحین. جیسے کہ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں ہے، اور جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی تو یہی لوگ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جو انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، نبیوں میں سے، صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور بہترین ہیں یہی لوگ ساتھی کے طور پر. یاد رکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور اپنے رب کے پسندیدہ سانچے میں خود کو ڈھال دیا. بنگلے والے، پیسے والے، دنیاوی نعمتوں کا حصول انعام یافتہ ہونے یا کامیاب ہونے کی ضمانت نہیں، کیونکہ کامیاب اور امیر تو غیر مسلم بھی ہیں اور ہم سے کہیں زیادہ ہیں. لیکن ہمارا معیار ان چیزوں جن کو ہم خوش قسمتی سمجھتے ہیں یا تصور کرتے ہیں، یہ ہمارا معیار نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں، ہدایت ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے. مال ہو یا اولاد، رشتے ہوں یا محبت، کچھ بھی. ایک گولڈن ٹپ ہے، نوٹ کر لیں یا ذہن نشین کر لیں: جس نے طلب کیا اس نے پا لیا. یعنی جتنی شدت ہوگی، جتنی طلب ہوگی، اتنا ہی ملے گا. یہ قرآن بھی ہدایت ہے، نور ہے، یا یوں کہیں ہدایت کا انسائکلوپیڈیا ہے. اس سے جتنا لینا چاہیں گے اتنا ہی ملے گا. اب ہم پر ہے کہ ہم صرف تلاوت پہ اکتفا کرتے ہیں، یا ترجمہ اور تلاوت پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، اس کے لیکچرز لیتے ہیں، یا اس میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں. یہاں انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے دین کی ترقی کے لیے بہت کام کیا، ہر ممکن کوشش کی دین کی اصل تصویر مسلمانوں کو دکھانے کی، ان کو مذہب سے دین کی طرف لانے کی، کامیابی کی راہ پہ گامزن کرنے کی. جس دین کی معراج علم ہے نا، اسی دین کا ماننے والا آج علم سے دور ہے اور دنیاوی نعمتیں ملنے والے انعام یافتہ نہیں ہے. یہاں ان کا ذکر ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے راہ پہ چلے اور سرخرو ہو گئے، یعنی انبیاء، صالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ لائے کر رہے ہیں. اب آخری آیت کی طرف چلتے ہیں: غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر، علاوہ، بجز، مغضوب، غضب سے نکلا ہے، شدت و قوت، نافرمانی پہ گرفت اور سزا، آنکھ کا بھڑک اٹھنا، سمپلی نعمت کی ضد، اعلیٰ کے ساتھ، لا نہیں، ضالین متحیر ہونا، کنفیوزڈ، سیدھی راہ سے ہٹ جانا، رائے گاں جانا، ضائع ہو جانا. ترجمہ ہے کہ نہ ان کا جن پہ غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا. پچھلی آیت میں انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ تھا جن کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں، اور آخری آیت میں پناہ مانگی گئی ہے بھٹکے ہوئے لوگوں سے اور منکرین سے. غضب کا حقدار کون ہوتا ہے؟ چلیں پہلے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اگر والدین گھر سے باہر جائیں اور بچوں کو تنبیہ کر کے جائیں، اب آپ والدین بھی ہو سکتے ہیں اس ایگزامپل میں، اور آپ بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ اولاد بھی ہو سکتے ہیں، سوری. اچھا، والدین اب گھر سے باہر جائیں اور بچوں کو تنبیہ کر کے جائیں، وارن کر کے جائیں کہ شرارت نہیں کرنا اور کوئی الٹا کام نہ کرنا، لیکن پھر بھی جب لوٹیں تو گھر بے حال ہو، شرارت اور جھگڑے کا ثبوت دے رہا ہو، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا آپ ماتھا چومیں گے یا چاٹا رسید کریں گے؟ یقیناً آپ غضبناک ہوں گے. بس اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ بندوں کو جس چیز سے منع کرے اور بندہ وہی کرے تو اللہ کا غضب کا کیا عالم ہوگا. اور یاد رکھیں، کسی بھی غصے والے انسان کی شدت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو اللہ کا غضب تو ہم سے کئی گنا زیادہ ہوگا. اللہ بچائے ہمیں.
اس آیت میں مغضوب یہودیوں کے لیے استعمال ہوا ہے جنہوں نے انکار کیا، اتنے نبیوں کے نزول کے باوجود ہدایت سے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے شریعت موسوی سے بھی منہ موڑا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی۔ اور والضالین سے مراد وہ بھٹکے ہوئے لوگ یا گمراہ ہو گئے ہوں گے کسی بھی وجہ سے، حسد، جلن، سستی، کم علمی یا کسی بھی اور وجہ سے۔ ضالین میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ اس کی مثال نصارہ ہیں، یعنی کرسچنز، جو حضرت عیسیٰ کے شریعت میں اپنی ناسمجھی یا مفادات کی خاطر تبدیلی کر چکے ہیں اور راہ حق سے بھٹک چکے ہیں۔ لیکن آج ہم کیا ہیں؟ کیا ہم انعام یافتہ لوگوں میں ہیں یا مغضوب یا ضالین؟ کیونکہ یہ آیتیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ یہاں تو کوئی یہود و نصارہ نہیں بیٹھے، یہاں تو ہم بیٹھے ہیں نا، تو ہمیں کیا دے رہی ہیں یہ؟ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ کس اسٹیٹس پہ ہیں؟ انعام یافتہ، مغضوب یا ضالین؟ کیا ہم نے اپنے دین کے ساتھ چیزیں نہیں جوڑی، جیسے شادی کی رسومات، گود بھرائی، لائک بیبی شاورز، یا ہمارے خاندانی نظام، گھروں کے جھگڑے حقیقی دین کی تصویر پیش کر رہے ہیں؟ یہ جتنی روایات ہم نبھائے بیٹھے ہیں یہ ہمارے دین کا خاصہ نہیں ہے، یہ تو بیگیج ہے۔ ہماری خاندانی نظام اور گھروں کے جھگڑے جو ہیں وہ حقیقت دین پہ چلنے سے آتے بالکل نہیں، کیونکہ دین اسلام بیلنس ہے، سارے فسادات ہمارے پیدا کرتے ہیں۔ آگے سورہ بقرہ میں ان 3 قسم کے لوگوں کی ڈیٹیلز ہیں، اسٹارٹ ہی میں آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 25 تک، جو ہم لوگ سب ہی پڑھ چکے ہیں۔ غور کریں کہ ہم اپنے ماتحت کی تربیت کن اصولوں پہ کر رہے ہیں؟ اپنے ملازموں کے ساتھ اسلام کے مطابق سلوک کرتے ہیں؟ اپنے رشتوں کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی کے مطابق اسلام ہے؟ سود، رشوت، حسد، کیا ہے یہ سب؟ یہ انعام یافتہ لوگوں کی عادات ہیں۔ کیا یہ انعام یافتہ لوگوں کی عادات ہیں؟ غیر المغضوب کی چلتی پھرتی مثال یہود و نصارہ ہیں، جو سبق ہے ہمارے لیے۔ ان کی اخلاقی تنزلی اس گمراہی کی بدولت ہے، لیکن افسوس اب یہ مسلمانوں کے وجود کا بھی حصہ بنتا جا رہا ہے۔ جیسے عورت مارچ ہمارے وجود کا مقصد ہی حسن اخلاق ہے، تو ان سوالوں کا تو وجود ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خیر یہ تو صرف مثال تھی، دراصل ہمیں زندگی کے ہر کام کو نظر اسلام کی ضرورت ہے تاکہ خسارے سے بچ سکیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ قومیں تیرے متعین کردہ راستے پہ چلتی ہیں، زندگی کی شادابیوں سے بہریاب رہیں، اور جب ان کی نظریہ حیات میں تبدیلی آ گئی تو یہ نعمتیں ان سے چھین لی گئیں، وہ ذلیل و خوار ہو گئیں، ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس کے راکھ ہو گئیں، کیونکہ صحیح راستہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کبھی اس کی وجہ آباء و اجداد کی فرسودہ راہوں پہ چلنا ٹھہرا، تو کبھی جذبات کو خدا بنا لیا اور نفس کی پیروی شروع کر دی۔ جب اس بے منزل سفر پہ مایوس ہو گئے اور مشکلوں میں گھر گئے تو اپنے آپ کو یہ فریب دیا کہ خدا کو منظور ہی نہ تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا، یا یہ میرے لیے بہت ضروری تھا، اگر میں یہ نہیں کرتا تو میں پیسہ کہاں سے لاتا، پرورش کیسے کرتا، سپورٹ کیسے کرتا، ایکس وائی زیڈ، یا عورتوں کے بھی 10 ریزنز ہوتے ہیں۔ یہ 100% ہم پہ ریلیٹ کر رہا ہے، لہٰذا کوشش کریں اپنی راہیں درست کریں اور ہدایت کی دعا ہر وقت کرتے رہا کریں، کیونکہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہے۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں اور اللہ نے اس جد و جہد کی بھی ہمت اور توفیق مانگیں۔ ظاہراً تو یہ قومیں ہمیں بہت ڈیولپ لگتی ہیں، لیکن انٹرنلی یہ بہت پستی کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے جو میں یہاں پہ ایک کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز میں پڑھی جانے والی سورہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا تقسیم کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ فاتحہ کا رنگ سائیکل۔ سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے کی 3 جو آیتیں ہیں وہ اسی پہ بیس کر رہی ہیں، ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی منصف ہے، تو ہی رحمان الرحیم ہے، اور تو ہی پوری دنیا کا کنٹرول بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ایاک نعبد پچھلی 3 آیتوں سے، پہلے والی 3 آیتوں سے ریلیٹ کر رہی ہے۔
اسی طریقے سے اس رنگ سائیکل کے حساب سے اور اس حدیث کے حساب سے بھی ہم دیکھیں تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی ہمیں سیدھا راستہ چلا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اور بھٹکنے سے بچا لے۔ یہ جو چوتھی آیت ہے نا، اس سے ریلیٹ کر رہی ہیں شروع کی 3 آیتیں اور آخر کی 3 آیتیں۔ تو بیسکلی یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ یہ نماز میں ہمیں کیوں ضروری ہے، کیا ہے اس میں ایسے میسیجز۔ اس کو ایک چھوٹے سے شارٹ ریویو کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا مالک ہے، تو میرے تمام معاملات کا مالک بھی اللہ ہی ہے، تسلی مل رہی ہے، ہمت۔ دوسری آیت وہ رحمان الرحیم ہے تو مجھ پہ بھی ضرور رحم ہوگا۔ تیسری آیت میرے ساتھ برا کرنے والوں کو اللہ سزا ضرور دے گا، اور اگر میں نے کسی کے ساتھ برا کیا تو مجھے بھی سزا ملے گی، یعنی وارننگ اور سیٹسفیکشن دونوں مل رہی ہے۔ برائی سے روکنے کی ایک وجہ مل رہی ہے، برائی سے رکنے کی وجہ۔ ہر نماز میں ہمیں الارم دیا جا رہا ہے، ریمائنڈر دیا جا رہا ہے۔ پھر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی مددگار ہے، تو میرا ہر معاملہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ ہے، اللہ ہی کے عدالت میں ہے، اور وہی مدد کرے گا، کسی اور کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ مدد کر پائے۔ پھر آتا ہے سیدھا راستہ، یعنی کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے برائی سے بچا لے، صحیح راستہ اور صحیح طریقہ بتا دیں، اور یہ سوچ ہمیں برا کرنے سے روکتی ہے۔ اور پھر آخر میں آتا ہے نیک لوگوں کا راستہ مانگنا اور برے لوگوں کا، گمراہوں کا راستے سے بچنا، یعنی پھر ایک الارم ہے کہ اگر برے کام کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب شاید میں سمجھا پائی ہوں کہ یہ آیت، یہ سورت نماز میں ہمیں کیا دے رہی ہے اور کتنا ریلیکس کر سکتی ہے، کیونکہ نماز دل کا سکون ہے اور ہمارے تمام بے چینیوں کا حل ہے۔ تو یہ آیت کس طریقے سے ہماری بے چینیوں کا حل دے رہی ہے کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں۔ پھر یہ آیت ہمیں دعاؤں کا اصول بھی سکھاتی ہے، آگے پیچھے صلوات کے ساتھ یہ ہمیں اصول سکھا رہی ہے۔ یہاں سے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حمد و ثنا کرنی ہے اللہ کی، پھر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور پھر سیدھا راستہ مانگنا ہے، یعنی کہ بھلائی مانگنی ہے، اور پھر اپنی ڈیمانڈز رکھنی ہے، یعنی کہ اپنی دعا، پھر دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر آخر میں پھر صلوات۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہماری طاقت ہے، واحد مدد کرنے والا، دعا قبول کرنے والا صرف اللہ ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا اور صرف اللہ ہی ہے، اور سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا سنت ہے۔ اب غور کریں کہ کیا یہ ریمائنڈر نہیں ہے، یہ تسلی نہیں ہے؟ اب جب بھی نماز پڑھیں تو دل میں ان معنوں کو یاد رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ میں اچھے سے ایکسپلین کر پائی ہوں گی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ بارک اللہ لک فی علمک و عملک، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ بہت زبردست آپ نے کام کیا ماشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس میں اور بڑھائے، برکت پیدا کرے، اور سب کا جاریہ بنائے آپ سب کے لیے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ سننے کے معاملات، لیکچرز میں آ جانا اور بار بار ایک ہی چیز کو سنتے جانا، اس کا کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے آپ کو ابھی تک؟ اگر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو آپ کو ادھر مینشن کرنا چاہیے، اور اگر تبدیلی نہیں آ رہی تو بھی مینشن کرنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی غلطی آپ کی طرف سے ہے، کوئی کمی کوتاہی، کوئی فلا آپ کی طرف سے آ رہا ہے تو اس کو درست کیا جائے گا، آپ کو راستہ دکھایا جائے گا جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور اگر ہماری طرف سے ڈیلیورنس میں کوئی ایشو ہوگا تو اس کو بھی درست کیا جائے گا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب حصول علم کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، حصول علم کا، اس میں آپ شرائط نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ یو آر دا ٹیکر، آپ لینے کے لیے آئے ہیں، آپ شرائط نہیں رکھ سکتے۔ جو لینے والا ہوتا ہے وہ شرائط رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا، جب تک کہ اس نے اپنے حساب کتاب سے اس کو لگتا ہو کہ میں سیر ہو گیا۔ لیکن علم ایسی چیز ہے جس سے آپ کو کبھی بھی فلفلمنٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ایسا آپ کو لگے گا کہ ابھی مجھے جتنا علم کے اندر آپ اور جائیں گے آپ کو لگے گا اب مجھے اور جانا ہے، مجھے فلاں چیز کے بارے میں بھی پتہ چل جانا چاہیے، فلاں چیز کے بارے میں بھی میں کمپلیٹ نالج حاصل کر لوں گا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا جو راستہ ہے وہ تو علم کے درمیان سے ہی ہو کے گزرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اللہ نہ کرے جہنم کے راستے میں تب بھی علم سے ہی ہو کے گزریں گے، اور اگر آپ جنت کے راستے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈال دیں
تب بھی آپ علم سے ہو کے گزریں گے. فرق بس اتنا ہے کہ ایک راستے میں علم سے آپ نے نصیحت لینی ہوگی اور دوسرے راستے میں آپ نے علم سے نصیحت نہیں لی ہوگی. اب سورہ الفاتحہ کے بارے میں تو چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں. پچھلے دنوں انم نے جو کورس کروایا، ونٹر کیمپ کروایا بچوں کو، جس کے اندر بہت سارے بچے تھے، اور ہمیں بچوں سے جو ہے سبق لے لینا چاہیے. ہمیں مطلب شرم آنی چاہیے کہ بچوں کی اٹینڈنس، ان کا انتھوزیازم، ان کا زیل، وہ دیکھ کر نا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. کنسسٹنسی کا بھی ایشو ہے، لیکن وہ چند دنوں کے کورس میں بچوں کی تو کنسسٹنسی بھی باکمال تھی ماشاءاللہ. تو ہم کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے ہیں یہ تو اسٹوپڈ ہیں، بچوں کو تو عقل ہی نہیں ہوتی، بچوں کے پاس تو کچھ کام کرنے کو ہی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ آ گئے. ایسا نہیں ہوا یہ کہ دے تھنک، یہ جو بچے ہیں اور انکلوڈنگ دیئر پیرنٹس، ان کو لگا کہ ہمارے بچوں کو یہ چیز آتی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو پرائیورٹی دی. تو اس کے اندر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی اس چیز کا احساس ہو جائے کہ آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے، تو آپ کے اندر اس چیز کا جو خالی پن ہے نا، وہ آپ کو اس کی طرف دھکیلے گا کہ جاؤ جا کر حاصل کرو، اس کو پرائیورٹی دو، کسی اور چیز کو پرائیورٹی مت دو. کیوں؟ کیونکہ علم جو ہے وہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. اب سورہ الفاتحہ کا مقصد یہاں پر کیا تھا؟ لیکن اس کو جتنا ڈسکس کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن مسئلہ ڈسکس کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ ڈسکس کرنے کا ہرگز نہیں ہے، مسئلہ ہے خود تدبر کرنے کا. اگر آپ سوچیں گے نہیں نا، سمجھیں گے نہیں، سورہ الفاتحہ کی اگر ہم آج بات کر لیتے ہیں، تو آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو. ابھی آپ ایگزٹ ہوں گے اس کلاس سے، اس کے بعد پھر سب بھول جائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے اور روبوٹک سورہ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. میں کچھ اچھا ٹائم جی. تک ہم واقعی سوچتے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور جی واقعی ہم جو ہے کیا نام ہے اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن پھر جب جیسے جیسے ہم زندگی میں واپس آتے ہیں ہم واقعی روبوٹک بن جاتے ہیں. ایسا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر ایک پتے کی بات آپ سب کو میں بتاتی ہوں. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سوچ سمجھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے اس پہ. صحیح ہے، نماز پہ، قرآن پر کیا سوچنا ہے، کیا سمجھنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ علم بتائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے بچے کو کہا جائیے وضو کر کے آئیے، وضو کر کے آؤ، ابھی کے ابھی کر کے آؤ وضو. اب وہ جب جائے گا وضو کی جگہ پر تو وہ کھڑا ہو جائے گا. اچھا وضو کرنا ہے، کیسے کروں؟ کھڑا رہے گا، کھڑا رہے گا، کھڑا رہے گا. کوئی پوچھے گا اس کو تم کیا کرنے آئے ہو، اس کو بتایا جائے گا کہ آپ وضو کرنا ہے، یہ میں وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوں. لیکن اس کو جب تک بتایا نہیں جائے گا کہ وضو کیسے کرنا ہے، شروع کیسے کرنا ہے، ختم کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کتنا چھوڑ دینا ہے، کس چیز سے ویلڈ ہو جائے گا، کس چیز سے انویلڈ ہو جائے گا، وہ بچہ کیا کرے گا؟ سیم حالت ہماری بھی ہے. اگر آپ علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو نور کی طرف نہیں لے کر آتے ہو، روشنی کی طرف نہیں لے کر آ رہے، کوئی فائدہ نہیں. اور آپ چاہے کتنے سیشنز میں آئیے، جتنے بھی آپ خود سے سیشنز ارینج کیجئے، کتنے ہی کامیابی سے آپ کی کنسسٹنسی سے چلتا رہے، ایسا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے علم سے نصیحت نہیں لیتے، بیٹھ کر سوچتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ محمد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ محمد کی دیکھیے آیت نمبر، کئی دفعہ یہ تو ہم کوٹ کر چکے ہیں، آپ لوگوں کو زبان یاد ہونی چاہیے لیکن نہیں ہو رہی ہے یاد. آیت نمبر 24 سورہ محمد، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. کیا تم تدبر نہیں کرتے اس قرآن پر؟ ام على قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کے اوپر بڑا سا تالا لگا ہوا ہے، لاک لگا ہوا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو تدبر نہیں کر رہا اس کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے. اب سورہ الفاتحہ کو دیکھتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کا کیا معاملہ ہے. سورہ الفاتحہ کا نام ہے الفاتحہ، کھولنے والی. کیا کھول رہی ہے وہ؟ کھولنے کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے پوری سورہ میں، اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی تذکرہ نہیں ہے. اوکے، پھر ہم اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں، تو ایکسپلینیشن میں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے کھلنے کی. فاتح یا فاتحہ سے تو کوئی چیز نہیں نکل رہی، کھولنے والی تو ہے لیکن کیا چیز کھولے گی وہ؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کیا کھولے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. تو معراج میں کیا ہوا تھا؟ ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلے گئے تھے. عالم کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف مائنڈ. اگر ہماری زبان میں
عام طور پر جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں آپس میں، اس لینگویج میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو ایزیسٹ وے سمجھانے کا یہ ہوگا کہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں جانا، اور حقیقی طور پر بھی اس کا یہی مطلب ہے۔ لیکن نماز مومن کی معراج کب ہے؟ تو 3 چیزیں آ گئی اس میں، نماز، مومن اور پھر معراج۔ تو سب سے پہلے نماز کو سمجھنا پڑے گا، پھر آپ کو مومن سمجھنا پڑے گا، اور پھر معراج کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ سورہ الفاتحہ اگر آپ نے نہ پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن سورہ الفاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، تو شاید اس کا یہ مطلب ہوا کہ نماز کی اوپننگ سورہ یہ ہے، تو شاید یہی مطلب ہوگا اس کا۔ ایسا ہی ہے؟ صحیح بول رہی ہوں میں؟ کسی کو غلط تو نہیں لگ رہی میری بات؟ پاسبلٹی ہے اس کی؟ ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ایسی ہی بات ہے جس کی وجہ سے یہ انویلڈ بھی ہو جاتی ہے نماز، اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، دیکھیے گا ذرا، دیکھیں کہ غلطیاں کیا ہیں، اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے یا اس کو غلط پڑھنے کی وجہ سے، دونوں صورتوں میں نماز انویلڈ ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور عجیب سی بات جو کہ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی غور نہ کی ہو، غور کیجئے۔ غور کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ دعائے استفتاح تو علیحدہ ہے، دعائے استفتاح اوپننگ دعا فار نماز is altogether a very very different دعا۔ تو اگر وہ اوپننگ دعا ہے، اگر ذکر اوپننگ وہی ہے، تو پھر سورہ الفاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ دعائے استفتاح کے بغیر تو نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ ذکر ہے مسنون، لیکن سورہ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھول کیا رہی ہے؟ یہ آپ کا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کھول رہی ہے۔ انم نے کیا کہا ابھی؟ انم نے ایک جملہ کہا کنیکشن کے حوالے سے، کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتائے گا کیا جملہ کیا کہا تھا انم نے؟ اب یہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی بات ہوئی ہے نا، تو زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ سورہ الفاتحہ کیا کام کرے گی، بتائیے؟ کنیکشن کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات سمجھائی تھی ابھی۔ یہ دیکھیں ہماری حالت غیر یہ ہے ماشاءاللہ کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ کیا کہا، تو اسی سے ہم اچھا اب یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں نا، ان مومنٹس میں انسان یا تو تکبر میں مبتلا ہو جائے، یا تو اپنے آپ کو عاجزی میں مبتلا کر لے، نیچے جھک جائے کہ ہاں مجھے نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم چلا؟ کیونکہ سن نہیں رہے تھے، نہیں سن تو رہے تھے پر بھول گئے، شاید کوئی اور کام کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے مسلسل بھول رہا ہے۔ انسان تو لفظ بھی یہی ہے نا، ہم لوگوں نے سورہ دہر بہت ٹریننگ آپ لوگوں کی چل رہی تھی، تو آپ کو تو یہ پتا ہونا چاہیے تھا جب آپ کو پہلے بتا دیا پہلی ٹریننگ میں کہ انسان بھولنے والی ایک شے ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جو بھولے گی، بار بار بھولے گی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی ارینجمنٹ کرنی چاہیے نہ بھولنے کی۔ میں جب آج سے کچھ 3 یا 4 سال پہلے جب میں نے مطلب کہ ہمارے جو مکس سیشنز ہونا شروع ہوئے ہیں، تو اس میں اتفاق سے ایسا ہوا، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یو ول فائنڈ اٹ فنی، بٹ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میرا جو بھائی ہے وہ بھی آ گیا سیشن میں، کیونکہ وہ ٹائم ایسا تھا سیشن کا کہ ان لوگوں کی کنٹری میں ڈے ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ آ گیا، اس نے سنا، اور وہ اس کے بعد سیشن کے بعد اس نے مجھے کہا اور وہ ہنسنے لگ گیا زور زور سے، یہی بات سیم بات میں نے کہی کہ انسان بھولنے والا ہے، انسان اس کا مطلب ہی یہی ہے، اور روٹ ورڈ اور فلاں فلاں چیزیں میں سمجھا رہی تھی، تو وہ آگے سے ہنسنے لگ گیا۔ کہتا ہے کہ اگر تم اس کو آؤٹ آف دا باکس ہو کے سوچو نا، تو وہ تمہیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ایک مووی آئی تھی، اس کے اندر ایسا ہوا تھا کہ وہ بندہ ہر چیز بھول جاتا تھا۔ تو تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارے وہ میڈیکل میں ریٹروگریڈ نیجیا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ایک مووی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ اس مووی میں وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ میں بھولتا ہوں، مجھے یہ بیماری ہے، لیکن کبھی کبھار نا ہلکے ہلکے اس کو جھونکے آ جاتے تھے یاد کے، ہلکے پھلکے سب مکس اپ، اور بہت تکلیف سے اسے یاد آتے تھے۔ اب ہم تو جانتے ہیں، آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہو کہ یہ نیورو سائنس کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے، اس کے اندر ایسی بیماری میں ہوتا کیا ہے، کس طرح سے الیکٹریکل کنیکشنز جو ہوتے ہیں ہمارے برین کے، وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھار کچھ چیزیں بالکل سامنے آ جاتی ہے اور پھر ایک دم سے بندہ بھول جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ کبھی کبھی خواب کو بھول جاتے ہیں، اور 1 یا 2 دن کے بعد کوئی چیز دماغ سے گزرتی ہے تو کھڑے کھڑے پورا خواب یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال
تو اس نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ جب اس نے آئیڈینٹیفائی کیا تو اس نے کیا کیا، تو ہمیں بھی پھر یہی کرنا چاہیے. میں نے پوچھا اس نے کیا کیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ جب جب اسے یاد آتا تھا وہ چھوٹے چھوٹے چٹس لے کر لگا لیتا تھا، اور اس نے وہ چٹس، وہ یہ بھی بھول جاتا تھا کہ میں نے چٹس لگائے ہیں اور ان چٹس کو میں نے پڑھنا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بالکل ہماری جو عام انسان ہے اس کی بات ہو رہی ہے. پھر ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں، پھر ماشاء اللہ سے ہماری انگیجمنٹس بھی ہوتی ہے. جیسے جیسے ماڈرن لائف میں آتے جا رہے ہیں ہم، اور اپنی طرف سے ہم نے سمجھ لیا کہ ایرا آف ماڈرن دین ہے یہ، تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے شریعت کا حصہ سمجھ لیا. اوکے، تو ہمارے پاس جو بچا کچھ ٹائم ہوتا ہے وہ دیتے. تو بہرحال ہمارا جو بھولنے کے ماشاء اللہ ہم نے ارینجمنٹس اتنے زیادہ کر لیے کہ ہم بھولنے میں بہت آگے چلے گئے. مووی نیم از گجنی. گجنی نیم ہے اچھا مووی کا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی انگلش مووی تھی؟ نو میم، یہ انڈین مووی تھی. ہاں اور وہ کافی بڑا بزنس مین تھا، اور اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ ہر بات بھول جاتا تھا. اس نے جی باقاعدہ جی جی، الارم لگایا مجھے ہوا یاد ہے میں کالج تھا. میں تھی، سوری میں یونیورسٹی میں تھی، آئی تھنک فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں. تو مجھے یاد ہے کہ بہت مذاق کیا کرتے تھے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پہ نا، گجنی ہے یہ گجنی ہے. اب مجھے سن کر ہی ہنسی آئی ہے. یس اچھا میم. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ جو کیس ہے نا، دس کیس، یہ جو میڈیکل کیس ہے، اس کے اوپر بہت اور بھی موویز بنی ہے، کیونکہ اکثر لوگ اویئرنیس کے لیے بھی کرتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اس نے اپنا بھولنے کا انتظام کر لیا. پہلے اس نے آئیڈینٹیفائی کیا، پھر اس نے اپنے بھولنے کا انتظام کر لیا. اور وہ یہ بھی بھول جاتا تھا کہ وہ کیا بھول جاتا ہے، کہ اسے یاد کیا کرنا ہے. اس کو جب جب یاد آتا تھا اس نے لکھ لکھ کے باہر لگا دیا. اب اس سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کا ایک زندگی کا مقصد تھا، وہ اس نے حاصل کر لیا. ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ آپ اس کو حاصل کیسے کریں گے؟ کوئی ہے آپ کا کوئی انتظام ہے؟ کوئی انتظام نہیں ہے. بہرحال جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ انم نے کنیکشن کے بارے میں کوئی بات کی سورہ الفاتحہ کے حوالے سے. وہ کیا بات تھی؟ وہ بات تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو سورہ الفاتحہ ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن کا ایک ذریعہ ہے بہت اسٹرانگ، جو انٹرنیٹ یا وائی فائی کی طرح کام کرتا ہے. یہ بول رہی تھی وہ. بھئی میں تو آپ لوگوں کی ٹیچر ہوں، مجھے سننے کی کیا پڑی تھی؟ مجھے کیا ضرورت ہے سننے کی؟ کیا میں سورہ الفاتحہ جانتی نہیں ہوں گی؟ یا میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں گی، یا میں نے اور سورہ پہ کر لی ہوگی تدبر لیکن اس پہ نہیں کیا، تو کیا میں اس لیے غور غور سے سن رہی تھی؟ یا پھر میں انم کی غلطیاں نکالنے کے لیے سن رہی تھی؟ ایسا نہیں ہے. آپ کو غور کرنا ضروری ہے. جب آپ کسی سیشن میں آتے ہیں یو ٹرائی ٹو گیو یور بیسٹ. پہلی بات تو ڈیلیور کرنے والا بھی اور لینے والا بھی. اب آپ میں سے زیادہ تر لوگ تو وہی ہے نا جو کہ ہمارے گروپ کے اندر کچھ نہ کچھ پریزنٹ کرنے کے لیے بہت پرو ایکٹیو ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس طرح کی ذمہ داری آپ کو کیسے دی جائے گی؟ اب یہ اتفاق ایسا ہے کہ اس ہفتے یوشا اویلیبل نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کل آ جائے وہ. اب ہو سکتا ہے، ڈو ناٹ بلیو ان مائی انفارمیشن. لیکن اگر ایسا سمجھ لے کہ میں اویلیبل نہیں ہوں یا یوشا اویلیبل نہیں ہے، سعد اویلیبل نہیں، سعد انسان ہے، وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے گھر میں بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، ان کی اپنی زندگی کے کوئی معاملات ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی دن وہ بہت برن آؤٹ فیل کر رہے ہیں، وہ نہیں آنا چاہ رہے. تو ہم کیسے اس چیز کو آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے اگر ہمیں 2 منٹ پہلے کے سیشن کی باتیں یاد نہیں آ رہی ہیں؟ تو اس لیے یاد نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم لکھ ہی نہیں رہے ہیں. آپ میں سے کسی نے لکھا نہیں، ورنہ یاد آ جاتا کہ ہاں میں نے کچھ لکھا ہے، دیکھ لیتا ہوں. کیونکہ آپ لکھ نہیں رہے. سورہ الفاتحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن کی اوپننگ سمجھ لے کہ اسپیل ہے. میرے بیٹے نے ایک بڑا مزے کا لفظ بتایا مجھے. اس نے کہا امی جان آپ کو پتہ ہے کہ اسپیل کو اردو میں کہتے ہیں منتر. اور انم کو بھی معلوم ہے یہ بات کہ وہ انم کی جو کڈس کلاس ہے اس میں آتا رہا، تو وہ میرا جو بیٹا ہے نا وہ اردو لینگویج سے بہت محظوظ ہوتا ہے. تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اردو کے جو الفاظ ہیں نا وہ پتہ کر لے اور وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دے. موٹے موٹے الفاظ یوز کرتا ہے، حالانکہ جس 8 ایئرس کا ہے وہ. تو منتر کیا ہوتا ہے آپ کو یاد ہے؟ سیسمی اسٹریٹ. وہ آپ نے سنا ہے کہ یہ سیسمی اسٹریٹ ایک کارٹون آیا کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے. تو یہ سیسمی کیا تھا؟ اوپن سیسمی. واٹ واز دیٹ؟ وہ ایک اسپیل تھا. سورہ الفاتحہ کچھ کھول رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن کو کھول رہی ہے، ہمارے ایمان کو کھول رہی ہے، ہماری نماز کو بھی کھول رہی ہے. کیونکہ نماز ابھی میں نے شروع کی ہے، لیکن اب جب میری نماز شروع ہو چکی ہے تو میں دوبارہ سے کھڑے ہو کے دوبارہ سورہ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. یہ کیا پریشانی ہے بھائی؟
اور اگر کھولنے کی بات ہے تو صبح کی نماز میں ہونی چاہیے یہ، تو صبح میں نے کھول لی نماز، اب باقی میں کچھ اور ہونا چاہیے، ایسا کیوں؟ سورہ الفاتحہ پڑھنی ضروری ہے، باقی اور کچھ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، چاہے ایک ہی بات بار بار پڑھتے جائیں، لیکن سورہ الفاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ان باتوں پر آپ غور نہیں کریں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کی نماز کیا وہ نماز بنے گی جو معراج پہ لے جائے گی؟ کیا آپ کی نماز وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ مومن کی معراج ہے؟ تو میں نے آپ کو کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز کو سمجھنا ضروری ہے، مومن کو سمجھنا ضروری ہے، اور معراج کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ معراج کو تو سمجھنا ہی پڑے گا، اس لیے کیونکہ معراج از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، معراج تو آنے ہی والی ہے، اسراء والمعراج۔ اور پچھلے سال بھی ہم نے اس پہ کافی امپورٹنٹ سیشنز کیے تھے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے آگے بھی کریں گے۔ لیکن نماز کے اندر ایک اور بہت اہم چیز ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت تھی، وہ تھی کہ سورہ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ آپ کی نماز میں خشوع قائم ہونا تھا۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ عاجزی۔ اللہ کو کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، پہلے کہہ رہے ہیں کہ تعریف ساری ہے ہی اللہ کے لیے، پھر کر بھی رہے ہیں تعریف۔ کیا تعریف کرے؟ جو اللہ نے ہمیں سکھائی، الرحمن بھی ہے یا اللہ، آپ الرحیم بھی ہے۔ ایک جیسے معنوں کے دو الفاظ کیوں آئے ہیں؟ ایک جیسے معنوں کے دو الفاظ کیوں آئے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی لیٹر، کوئی پلیسمنٹ، کوئی لفظ ایسے ہی بس کبھی آگے کر دیتے کبھی پیچھے کر دیتے، جسٹ ٹو شو ہز اسکل آف ووکیبلری؟ آپ کو لگتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ والی جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، کیا ہمارے دلوں میں واقعی کیا پتھر پڑے ہوئے ہیں؟ کیا تالے لگے ہوئے ہیں؟ تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ مومن کی معراج ہے، عام مسلمان کی معراج نہیں ہے، وہ اس کو اس ڈائمنشن، اس مینٹل سٹیٹ میں لے جا سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دشمن بھی لے جائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ دیکھیے جن لوگوں نے یہ آرگیو کیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایک الہام کی کیفیت طاری ہوئی تھی، وہ حقیقی طور پر نہیں گئے تھے، وہ لوگ کوئی بیوقوف نہیں ہیں، وہ بھی بہت کام کے پائے کے لوگ ہیں جنہوں نے ریزننگ کی ہے۔ آپ کا اور میرا کوئی ریزن ہے سامنے؟ ہم نے تو اتنی بھی عقل نہیں دوڑائی کہ ہم کوئی ریزن، کوئی ایسے ہی بس ویگ ریزن ہی رکھ دیتے، کیونکہ ریزن یا کوئی آرگیومنٹ رکھنے کے لیے بھی تو تھوڑا بہت آپ کا ریاضت یعنی کہ پریکٹس ہونی چاہیے نا۔ لہٰذا یہ جو اتنا بڑا فلا سامنے آیا نا، سب سے پہلے اس فلا کو درست کریں، کیونکہ اگر آپ ایز اے پریزنٹر آ جاتے ہیں سامنے، انم کو تھوڑی دیر پہلے کسی نے انفارم کیا تھا کہ انم اگر آپ اویلیبل ہیں تو آپ یہ سیشن اگر کنڈکٹ کر سکتی ہیں تو کر لیں، کیونکہ یوشا بھی اویلیبل نہیں تھی اور بالکل سٹارٹ کے ٹائم پہ میں بھی اویلیبل نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، انہوں نے اس تھوڑی سی دیر میں تیاری کی ہوگی، یا پھر چلے مان لیتے کہ انہوں نے اس تھوڑی سی دیر میں تیاری نہیں کی، یا کی بھی ہو۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کا کیا گمان ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آلریڈی آج تک زندگی میں جتنی بار سورہ الفاتحہ کے سیشنز لیے ہیں یا پڑھا ہے یا غور کیا ہے، انہوں نے تھوڑا 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 لکھتی گئی اپنے پاس، ان کے پاس اچھا خاصا کانٹینٹ آ گیا، تو فائدہ ہوا ان کو؟ کیا فائدہ ہوا؟ آج وہ آپ ساروں کا جو سیشن ہے اس کو لیڈ کر رہی ہے، کس لیے کر رہی ہے؟ کہ ہو سکتا ہے یہی کیا بات تھی نا، بتائیں گی آپ کہ آپ کے پاس پہلے سے لکھا ہوا تھا یا آپ نے تھوڑی سی دیر میں تیاری کی؟ دونوں صورتوں میں ہی، دونوں ہی کمنڈیبل بات ہے، لیکن دونوں سی صورتوں میں سے کیا صورت آپ کے پاس تھی؟ مجھے تو معلوم ہے کہ کیا صورت ہے آپ کے پاس، آپ تھوڑا بتائیں گی؟ میں دوسری جگہ سیشن لے رہی تھی تو میں نے وہاں کے لیے پر آیت اس سے پریپیئر کیا تھا، جی اور پھر آج میں نے اس کو بیٹھ کے تھوڑا منیمائز کیا، کیونکہ آج ظاہر سی بات ہے ایک ساتھ اوور آل دینا تھا، اور وہ میرا پر ڈے ایک آیت ہوتی تھی، تو اس میں نے منیمائز کیا۔ جی اندازہ ہوا آپ لوگوں، انہوں نے پہلے سے کام کیا ہوا ہے، ان کے پاس کچھ سیشن اور بھی وہ کنڈکٹ کرتی ہیں، ان میں سے انہوں نے لکھا ہوا تھا، اور وہ انہوں نے ایسے سیشن لینا نہیں شروع کر دیا، وہ پہلے سے خود ایز اے اسٹوڈنٹ سیشن لے رہی ہیں اور لے رہی ہیں ابھی تک وہ، تو انہیں فائدہ کیسے ہوا؟ لکھنے کا فائدہ ہوا، پڑھنے کا فائدہ ہوا، علم کے کچھ آداب ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہی آپ کو فائدہ ہوگا، ادروائز علم آپ کے لیے وبال بن جائے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کرنا۔ اسی لیے جب بھی علم کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ڈسکس کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی عقل کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، عقل از ویری امپورٹنٹ دین حکمت، علم کے ساتھ حکمت نہیں آ سکتی، لیکن علم اور عقل کے صحیح فنکشن کے ساتھ حکمت آ سکتی ہے، آتی نہیں ہے، آ سکتی ہے۔
اینڈ دین شعور، شعور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سورہ البقرہ آپ لوگ پڑھ رہے تھے پچھلے دنوں، آپ لوگ ہپوکریسی پہ کتنے سیشنز ہوئے ہیں آپ کے، تو کیا آپ کو آج تک یہ معلوم نہیں چلا کہ اگر ہپوکریسی اور تزکیہ کرنا ہے تو ہمارا کام مقصد کیا؟ مقصد ہے ایمان لے آنا، مومنین کی صف میں شامل ہو جانا یا مومنوں میں سے بن جانا. تو مومنوں کے لیے کیا چیزیں اہم ہیں؟ علم اہم ہے، ایمان اہم ہے، اللہ کو صحیح طریقے سے فل کنیکٹڈ وے میں اللہ کو پکارنا ضروری ہے. تو اس کا جو ذریعہ ہے واحد وہ نماز ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اوکے، مومن جو شخص ہوگا وہ ڈھونڈے گا کیوں میرے سجدے میں مجھے وہ فیلنگ نہیں آ رہی، کیوں میں ٹک 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 اوپر نیچے ہوئے چلا جا رہا ہوں، کیوں میری زبان سے جو لفظ ابھی نکلا مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے کون سی دعا پڑھی تھی. سبحان ربی العظیم پڑھی تھی یا سبوح القدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح پڑھی تھی. یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو صرف ایک ہی دعا آتی ہو اور باقی دعائیں ہی نہ آتی ہوں، یہی نہ پتا ہو کہ آپ نے 3 دفعہ پڑھ لیا یا کتنی بار پڑھ لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کیا آپ اس حدیث کو جانتے ہیں کہ غافل دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں، رد کر دیتے، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ قبول نہیں کرتے، اگنور ہو گئی، پیچھے سے پیچھے لائن میں چلی گئی، جی نہیں، رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ ہو جاتی ہے وہ. اگین دوبارہ اپلیکیشن ڈالیے، پھر غفلت ہوگی، پھر ریجیکٹ ہو جائے گی. ہم ایکچولی کچھ چیزوں کو سیریس ہی نہیں لے رہے، تو لہٰذا غلط طریقے سے اپنے خود ساختہ طریقوں پر یا اپنے سیلف ڈیلیوژنل جو ہمارے کنکلوژنز ہیں نا، جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اب تو ماڈرن ایرا ہے، مجھے سب یاد رہے گا، میں اس کو بعد میں ریویو کر لوں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. شیطان آپ سے زیادہ ایفیشینٹ ہے. شیطان سے سیکھیے. ابھی آپ کے سامنے میں نے بچوں کی ایگزامپل دی، بچوں سے سیکھیے. چھوٹے بچے کو دیکھا ہے، میرے پاس اکثر چھوٹے بچے کی آپ لوگوں کو آواز بھی آتی رہتی ہے کہ میرے پاس میں تو اس کو دیکھ دیکھ کے کتنا کچھ سیکھتی رہتی ہوں. وہ میرا کوئی پہلا بچہ نہیں ہے. آپ لوگ کے آس پاس بھی چھوٹے بچے ہوں گے، ذرا دیکھیں وہ کیسے سیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اور صبر کے ساتھ صبر کرتے ہیں، روز ایک چیز کو پریکٹس کرتے ہیں، آنکھوں سے غور سے دیکھتے ہیں، ہاتھ کو دیکھتے ہیں صحیح سے ریچ آؤٹ ہو رہا ہے. میرا جو بیٹا ہے وہ تقریباً ابھی 7 مہینے کا ہے، اور یہ کوئی میرے بچے کی کوئی میں تعریف نہیں کر رہی، ساری دنیا کے بچوں کی اس ایج میں یہی ہوتا ہے. ان کو اتنی سینس بھی ہوتی ہے، ان کی کیلکولیٹو سینس جو ہوتی ہے نا، کیلکولیٹ کرنے کی، کوگنیٹو ایبلٹی کہتے ہیں ہم اس کو، کہ ان کا ہاتھ اس سامنے رکھی ہوئی چیز پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، انہیں پتا ہوتا ہے. یا پھر یہ جھک کر اس چیز تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، یہ جانتے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے یہ چیز میری آؤٹ آف ریچ ہے، پھر وہ اس پر کام نہیں کرتے، اس پر کام کرتے ہیں جو قریب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اپنے آس پاس دیکھو گے، آبزرو کرو گے، تو تمہیں وہیں سے نصیحت مل جائے گی، کیونکہ میں تمہیں سبق دیتا رہتا ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولو الالباب کے بارے میں کتنی فضیلت بیان کی ہے. آبزرو کرنے والوں کو کہتے ہیں اولو الالباب، وہی ہوتے ہیں جو آبزرو کرتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، تو پھر وہ اپنے دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جس کے اندر سیو کر کے اس چیز کو بار بار پروسیس کرتے رہتے. اوکے. بہرحال نماز کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے، اور یہ کنیکشن کی اوپننگ سورہ الفاتحہ ہے. ٹھیک ہے، اس کنیکشن کو، آپ کا کنیکشن آنا ضروری ہے. کنیکشن جب صحیح ہوگا آپ کی باقی کی نماز بھی درست ہو جائے گی. وہ کیسے صحیح ہوتا ہے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ نماز آپ کو خشوع اور خضوع چاہیے، اس پر غور و فکر کر کے خشوع اور خضوع پیدا ہو، فوکس اور عاجزی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، پھر آپ کو جب یہ پتا چلے گا کہ میں ابھی جب سجدے میں گئی ہوں تو میں پھر سے کچھ چیز بھول گئی، تو آپ اگلی میں دوبارہ سے اچھے سے کوشش کریں گے، نہ کہ یہ کہ بس روبوٹک طریقے سے کیے چلے جا رہے ہیں. اچھا، اب کیا بات ہے، ہم قرآن کو تو سیکھ نہیں رہے پڑھنا ٹھیک سے، تو خشوع کہاں سے آئے گا؟ یا وائس ورسا. اگر آپ اپنے آپ کو نچلا درجہ دیں گے نا، خود سے آپ کہیں گے کہ میرے بس مجھے 2 نمبر مل سکتے ہیں 10 میں سے، تو اس صورتحال میں آپ کہیں گے کہ ہاں مجھے اور سیکھنا ہے. لیکن ہمارے یہ حالات ہے کہ ہم کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، دس از سم تھنگ that I should do later. جہاں میں نے اتنے سال نہیں قرآن پڑھنا سیکھا، ابھی جیسے میں پڑھتا ہوں نا اتنا ہی کافی، جتنا میں پڑھتی ہوں یہ کافی ہے میرے لیے. میں ابھی دوسری چیزوں پہ فوکس کروں گا، ابھی اور کام میں کر لیتی ہوں.
تو آپ دیکھیے کہ کبر کا انتہا تو یہیں پر ہو گئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے آپ کو جتنا آتا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہو گیا، آپ کی تو نماز گئی، آپ کا تو کنیکشن ہی نہیں مل رہا، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہوتی، یا مجھے وہ محسوس ہی نہیں ہوتا، صبح فجر میں اٹھ نہیں پاتی، عشاء کی نماز میں تھک جاتی ہوں، یا دن ہے کہ جلدی ختم ہو جاتا ہے اور کام ختم نہیں ہوتے، آرام کروں گی تو کام نہیں ہوں گے، اگر کام کروں گی تو آرام نہیں ہوگا، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، برکت چلی جاتی ہے. لہٰذا ہر چیز کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن. اللہ کا کنیکشن کہاں سے ملے گا؟ آپ اپنی طرف سے کنیکشن ہی ڈھونڈ سکتے ہیں. کنیکشن پہلے آپ کا ذاتی جو بیسل وہ ہوتا ہے نا کنیکشن، جو کہتے ہیں نا مین سرور ہے، پہلے مین سرور تو صحیح کرے، پھر اس کے بعد باقی چیزوں پر جائیے. مین سرور کیا ہے؟ کہاں پر کنیکشن آتا ہے؟ نماز میں آتا ہے، فرض نمازوں میں آتا ہے، اور میکسیمم کنیکشن میکسیمم سگنل جب آتے ہیں جب آپ مسنون طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سورہ الفاتحہ کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں. اب سورہ الفاتحہ کے علاوہ التحیات کا جو ایک سٹیپ ہے، وہ بھی اپنے آپ میں بہت بہت تھاٹ فل ایک چیز ہے. جب آپ وہاں پہنچے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں، پھر میں اللہ کے آگے جھک رہی ہوں. یعنی کہ آپ کی خشوع جو ہے وہ پہلے سٹیپ سے لے کے آپ کو پہلے وہ کھڑا کر کے رکھے گی اللہ کے آگے. اس کے بعد جیسے جیسے دل کے اندر آپ کے اندر انکساری یا اپنے آپ کو کم درجہ سمجھنا شروع ہوں گے نا، تو آپ اللہ کے آگے جھک جائیں گے، رکوع کا وقت آ جائے گا. پھر رکوع میں اگر آپ نے درست رکوع کیا تو آپ کا دل بالکل پسیج جائے گا، آپ سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں آپ کو یہ کوئی اس بات کی اہمیت بھول جائے گی کہ کتنی دیر ہو گئی ہے سجدے میں، اتنی بار پڑھ لوں، ایک سجدہ اتنا لمبا کر لوں. نہ 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 نہ، that سجدہ is the ultimate connection between you and اللہ سبحانہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ سجدے کے وقت اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بالکل قریب. آپ کبھی فیل تو کریں. لیکن اپنے خشوع کا جو انگریڈینٹس ہیں اس کو پورا جمع کر کے رکھیں. قرآن کو پڑھنا سیکھنا بہت ضروری ہے، تلاوت سیکھنا بہت ضروری ہے. جب سورہ الفاتحہ کی ہم بات کرتے ہیں، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے الفاظ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کو پڑھنا آنا چاہیے. لیکن پلیز اس بات پر بھی غور کریں کہ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا سورہ الفاتحہ کی ویلیڈیٹی کا نماز کے حوالے سے، اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے قرأ، قرات کی بات ہوئی ہے. تو قرات سیکھی ہے آپ نے کسی نے؟ آپ نے اور نہیں سیکھی کوئی، کم سے کم سورہ الفاتحہ کی تو سیکھیے. کم سے کم سورہ الفاتحہ کی 7 قرات تو سیکھیں. پورے قرآن کے بھی نہیں سیکھی، 7 تو سیکھیں. قرات سے پہلے تو آپ کو تجوید سیکھنی پڑے گی. اوکے، یہ بیسک چیز ہے. جب آپ اپنے آپ کو انسفیشینٹ سمجھیں گے تبھی تو آپ سیکھنے کے لیے آئیں گے کہ چلو اب میں نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ میں جاؤں گا، فلاں ٹائم کو میں ارینج کروں گا، ری آرگنائز کروں گا، اپنے آپ کو دیکھوں گا. میں اتنے میرا خیال ہے 1 سال 1.5 سال تو ہو گیا یہاں پر یہ جو سیشنز ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے، آپ لوگوں کو ایچ انڈیویجول کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ آپ لوگ سب کے سب تو مجھ سے ریلیٹڈ نہیں تھے نا پہلے. تو اگر 1 سال بھی ہو گیا ہے تو 1 سال میں تو آپ لوگوں کا لیول بدل جانا چاہیے تھا. آپ کا جو لیول ہے وہ چینج ہونا، اس لیے کہ 1 سال میں تو اگر آپ یونیورسٹی اسکول کہیں پہ بھی ہوں گے اس میں بھی آپ کا درجہ بدل جاتا ہے. گریڈ 1 سے 2 میں آ جاتے ہیں، 2 سے 3 میں آ جاتے ہیں. آپ کہاں آئے ہیں؟ وہی کہ وہی. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم آج سورہ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ جب میں نے آج 7 کو کہا، میں نے کہا 7 سورہ الفاتحہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ تو 7 نے مجھے جو بات یاد دلائی، میں سوچنے لگ گئی اس کے اوپر. تو 7 نے مجھے کہا کہ میم یہ تو ہوا ہی نہیں نا سیشن. اچھا سیشن نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ کہ آپ کے خیال میں مطلب ایک ہمارا ہی سیشن ہے جو اویلیبل ہے بس، اور کہیں کچھ اور نہیں ہوتا ہوگا؟ کہ آج کل کے جو اوور فلو آف انفارمیشن اور نالج ہے، کہ اس میں آپ کو سورہ الفاتحہ کہیں اور نہیں ملی ہوگی پہلے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ واز کروشل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو پلان کیا. اللہ کی پلاننگ پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈیسیژن پر ہمیں یقین کرنا ہے، لیکن اپنے ویز کو امینڈ کرنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں ان کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے درجات نہیں بڑھ رہے ہیں، کس لحاظ سے؟ میں اس درجے کی بات نہیں کر رہی جو اللہ کے یہاں بڑھ رہے ہیں، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں نا. ہم تو دیکھ نہیں سکتے، وہ تو مرنے کے بعد ہی اگر دیکھا جائے گا تو دیکھا جائے گا.
لیکن اس دنیا میں بھی آپ کا مینٹل لیول اور آپ کا اوور آل بیہیویئر جو ہے نا، اخلاق یا آداب جو ہوتے ہیں، وہ کم سے کم کچھ نہ کچھ سفسٹیکیشن، کچھ سویلائزیشن آ جانی چاہیے. اس کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور آپ اس طریقے سے ہٹ نہیں سکتے. میں پہلے بھی کئی بار اگزامپل دے چکی ہوں کہ آپ کہیں کہ میں نے سویٹ بنانا ہے لیکن ریسیپی آپ کے پاس گوشت کی ہے، انگریڈینٹس آپ کے پاس کچھ اور ہیں، سٹیپس بھی آپ کے پاس کچھ اور ہیں، پھر آپ کہیں، بلکہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے. آپ میں سے جو لوگ بیکنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک سٹیپ بھی آگے یا پیچھے ہو گیا تو بیکنگ کے اوپر کتنا بڑا اثر پڑ جاتا ہے. کوکیز بنایا کبھی کسی نے کوکیز بیک کی، حالانکہ بہت ایزی ہے نا بیک کرنا. کیا آپ میں سے، میں اس لیے اس کی ایگزامپل تو نہیں، بہت کامن ہے. کوکیز بیک کرنے میں کیا ہوتا ہے، جب ہم بٹر ڈالتے ہیں، اگر ہم بٹر کو میلٹ کر کے ڈال دیں تو وہ کوکیز نہیں، وہ نان خطائی یا کچھ اور ہی بن جاتے ہیں، وہ ٹکیاں بن جاتی ہیں. اگر آپ اس کو روم ٹیمپریچر پر سافٹ کر کے ڈالیں گے تو وہ پھر وہ چیز ملے گی جو جس کو ہم کوکیز کہتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ نے ٹھنڈا ڈال دیا تو کچھ اور ہی بن جائے گا، کہ وہ صحیح طریقے سے مکس ہی نہیں ہوتے انگریڈینٹس. حالانکہ کوکی تو بہت سمپل ہے، کوئی بچہ بھی بنا سکتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس طریقے کے اوپر چلنے کی وجہ سے آپ کو ایک خاص رزلٹ ملتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ جو علماء لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھیں گے، وہ آپ کو آپ کا فلا بتا سکتے ہیں، کیا یہاں پر غلطی ہوئی ہے. مطلب اگر آپ میں سے جو میرے ساتھ تجوید پڑھ رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں نے تو آج تک کبھی کسی کو کیمرہ کھولنے کے لیے کہا ہی نہیں، اور نہ ہی سکھاتے ہوئے میں کیمرہ کھولتی ہوں اپنا. لیکن میں تو بتا دیتی ہوں نا آپ لوگوں کو، کیا آپ نے زبان کو ایسے رکھا ہوگا یا ہونٹوں کو اتنا کھولا ہوگا یا نہیں کھولا ہوگا، یا حلق کو تھوڑا اور کھولنے کی ضرورت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اس کی غلطی پکڑی جاتی ہے، اسی طریقے سے کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے. خاص سٹیپس ہوتے ہیں. لہٰذا یہ تو آج کے سیشن میں ہی ابھی آپ لوگوں کے سامنے ڈیمو ہو گیا کہ آپ لوگوں کو چیزوں کا پتہ نہیں، بیکاز یو آر ناٹ رائٹنگ. رائٹنگ از ویری امپورٹنٹ. ادروائز ڈو ناٹ کال یور سیلف اسٹوڈنٹ آف دین. آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لسنر ہو سکتے ہیں آپ، لیکن آپ اسٹوڈنٹ آف دین نہیں ہو سکتے. بہرحال اسٹوڈنٹ آف دین ہونے کے لیے کچھ اس کی بالکل کروشل سٹیجز کے علاوہ کچھ بہت امپورٹنٹ ریکوائرمنٹس ہیں، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز آپ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنی انرجی بھی ضائع کر رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی اس کمیونٹی کے لیے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں کر پا رہے. صحیح ہے. میک یور سیلف یوزفل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. اوکے. اب اگر کوئی چیز کسی نے مس کر دی تو کوئی ایک تو ہوتا ہے نا جو بتا دیتا، کسی نے بھی نہیں بتایا. کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی یوزفل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سرٹن طریقے ہیں، یا تو آپ کر نہیں رہے یا تو آپ کو سکھائے نہیں گئے. لہٰذا ہم یہ سپوز کر کے چلیں گے کہ ہم نے آپ کو سکھایا ہی نہیں ہے، تو اب ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، حالانکہ آپ لوگوں کی جو ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ زیادہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پچھلے دنوں آپ لوگ ڈسکشن میں تزکیہ ڈسکس کرتے رہے، اس سے پہلے آپ لوگ ہپوکریسی ڈسکس کرتے رہے، اور ہپوکریسی سے پہلے میرے ساتھ جب تدبر چل رہا تھا تو اس میں ہم 3 گروپس کو دیکھ رہے تھے قرآن کی روشنی میں، کہ مومنین کون ہوتے ہیں، اور کافرین یا مشرکین کون ہو سکتے ہیں، اور پھر مڈ وے جو لوگ ہوتے ہیں درمیان میں، نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں، منافقین کون ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز تو آپ بھول گئے، وہ تھی تقوی والے لوگ کون ہوتے ہیں، المتقون کون ہوتے ہیں، یا اہل التقوی کون ہوتے ہیں. ایک اور 4تھ گروپ بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی وہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. اس کا مطلب ہے کہ مومن ہونے کو پہلے سیکھنا ہے، نماز کے بعد مومن ہونا. ان 2 چیزوں کو جب آپ کمبائن کریں گے تو آپ کو معراج حاصل ہو جائے گی. اور معراج کا مطلب معراج ہی ہے. معراج کا مطلب
کوئی اور مطلب نہیں ہے اس کا، وہی مطلب ہے جو حقیقی معراج جس کو ہم اپنے دین کے اعتبار سے معراج جانتے ہیں. اوکے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ علم کی شاخیں کتنی ہیں، علم النافع کون سا ہوتا ہے، اور طالب علم کے آداب کیا ہوتے ہیں. آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ بہت زیادہ جو شیوخ اور علماء حضرات ہیں وہ اگر اپنی ذاتی سٹوریز بھی بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 30 سال علم حاصل کیا تھا اپنے ایک شیخ کے ساتھ، تو اس میں سے 20 سال تو ہم نے ادب سیکھا، اس کے بعد علم شروع ہوا. ادب از ویری امپورٹنٹ، تو ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹڈ. اور ادب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے میری عزت کرنی ہے اور اپنے ساتھ کی عزت کرنی ہے، یوشا کی عزت کرنی ہے، وہ اٹ کمز نیچرلی. لیکن ادب کا مطلب ہے کہ علم کو تو کم سے کم اتنی عزت دے دیجئے، کیونکہ وہ علم کوئی عام علم تو ہے نہیں، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، قرآن کا علم ہے. اس آیت پر ضرور غور کیجیے گا، آیت نمبر 24 سورہ محمد، ابھی آپ کے سامنے جو میں نے پڑھی تھی. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ اس کے آگے اور پیچھے کیا لکھا ہوا. میں نے جان کر صرف اور صرف ٹیزر بتایا آپ کو، اس کے پیچھے بھی ایک چیز لکھی ہے اور اس کے آگے بھی لکھی ہے. وہ منافقین کے بارے میں ہے وہ آیت ہے، سورہ محمد آیت نمبر 24 کے پیچھے اور آگے دیکھیے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بات کی سمجھ میں آئے گی. ہم نے کوشچن اینڈ آنسرز کا گروپ بنایا، لیکن کوشچن اینڈ آنسر میں ابھی تک کچھ آیا نہیں، اس لیے کیونکہ آپ لوگ اس وقت اس لائق نہیں ہوئے کہ آپ کے سامنے کوئی کوشچن رکھا جائے اور آپ اس کا جواب دیں گے. تو آپ انہیں جو جواب دینا ہے وہ اپنی عقل یا اپنے علم یا تدبر سے دینا ہے، نہ کہ گوگل سے دینا ہے. اور اگر کوئی جواب نہ آئے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ آپ کو کیا طریقے سے بتایا جا رہا ہے. اوکے، ٹرسٹ دا پروسیس، اور اس کو فالو بھی کریں، فالو کرنے والے بنے. جب آپ فالو کرنے والے ہوتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے نا کہ آپ فالوور نہ بنے، لیڈر بنے، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، وہ ایک الگ چیز ہے. علم میں تو آپ کو فالوور بننا پڑے گا، اس لیے کیونکہ علم آپ خود کریٹ نہیں کر سکتے، علم تو آلریڈی اتر چکا ہے. اس کو صرف پہچاننا ہے، اپنے اندر اس کو کہتے ہیں نا ابزارب کرنا ہے، اور پھر اس کو فالو کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس میں برکت دیتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ اپنے آپ کو والنٹیئر کرنے کو تیار ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پلیس کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خیر کا کام لے لیتے ہیں. اوکے، تو انشاءاللہ اب ہم علم کی فضائل یا علم کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے کہ بہت خوبصورت بظاہر علم نظر آنے والا، یا ایون قرآن کا علم بھی کس طرح سے کسی کو بھٹکا سکتا ہے. اور یہ کہانیاں نہیں ہیں، صرف اور صرف آپ کو حدیثوں کے ذریعے اور قرآن کی آیات کے ذریعے سے بتایا جائے گا انشاءاللہ. اور اینڈ آف ٹائم جو سیریز ہم نے شروع کی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں بنے گا اگر آپ علم کو ہی نہیں سمجھ رہے. علم از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اینڈ آف ٹائمز کیا ہے؟ علم ہے. اوکے، اینڈ آف ٹائمز کے لیے آپ لوگوں کے سامنے میں ضرور کہوں گی کہ سورۃ الاحزاب کی کچھ آخر کی آیات دیکھیے گا کہ اس میں آپ کو جب آیات میں یہ تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا کہ آپ سے یہ سوال کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نریٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آخری گھڑی کب آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بے شک اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم اس ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، علم کا مطلب ہے کمپلیٹ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کو، لیکن کچھ نہ کچھ نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں، لیکن وہ علم کے ذریعے سے ہمیں ملے گی. تو علم کو تو پہلے سمجھ لیں، ورنہ فائدہ کیا ہے؟ اٹس لائک اے لیکنگ بکٹ، کوئی فائدہ نہیں ہے، بہت بڑا سوراخ ہوا ہے بکٹ میں. اوکے، تو انشاءاللہ کل سے ہم اس کو شروع کریں گے. تو آیت نمبر سورۃ الاحزاب کی 63 آیت سے اگر آپ چاہیں تو ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا میں نے رکھا ہے. تو آپ کو جہنم اور جنت کے کچھ نظارے اور کچھ کیفیات بھی بتائی جائیں گی، لیکن وہاں پر بھی بات یہی سے شروع ہو رہی ہے کہ آخری جو وقت آئے گا وہ کب آئے گا، آخری گھنٹہ کب ہے، یا پھر اینڈ آف ٹائمز کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اب اسی طرح کا سملر کوشچن آپ کو حدیث میں بھی ملے گا اور اس کے جواب بھی ملیں گے، لیکن پھر وہی بات کہ علم کو سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ، یہ بڑا کروشل علم ہے، خاص طور پر اس ماڈرن ایرا میں. ماڈرن ایرا ہے لیکن اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ ہم ہیں مسلمان ہیں، چاہے کوئی وہ اعلیٰ پائے کا مومن ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے.
Okay, and just see how curious all the other non-Muslim people are about end of time. They're so curious. They're always busy making some kind of calculations, either through palmistry, numerology, or whatever, their magic, or whatever kind of intuitions they may gather. جو ریسنٹ ٹائم میں جو شام فتح ہوا ہے نا، اس کے جی جی بعد اب تو لوگوں نے مطلب شام کے ریلیٹڈ احادیث تھیں جو عرب جی اسکالرز ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس کیا ہے، کیونکہ وہ بالکل احادیث تھی، اس سے پہلے انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ جب چیزیں سچ ہونا شروع ہوئی ہیں تو انہوں نے اس جی چیز کے اوپر بھی ریسرچ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اوپر بھی جی بات چیت کر رہے ہیں، اوپن ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ جی تو ہمیں تو بات وہی ہے، ہم نے تو اس سے پچھلے اسٹیپ کو بھی نہیں ڈسکس کیا، ہم شاید ہم اس یا سوچا بھی نہیں اس بارے میں، لیکن جی وہ لوگ کر رہے ہیں تو شاید ہم جی یا تو ان کو سن کے سیکھ لیں گے، یا چلے ہم خود بھی پڑھ لیں گے، آہستہ آہستہ اس لیول تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے. دیکھیں اگر ہمارا یہی حساب کتاب رہا نا ایز اے گروپ، ایز اے امہ، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا نا کہ اوت العلم درجات، علم کی وجہ سے درجات ملتے ہیں. تو علم کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے یہ لوگ اسلام ہی لے آئیں، جو کہ لائیں گے وہ بھی اینڈ آف ٹائمز کی نشانی ہے. علم کی وجہ سے لے کے آئیں گے، اپنی کیوریوسٹی کی وجہ سے لے آئیں گے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آلریڈی بڑا آتا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، آلریڈی مسلمان ہیں ہم. تو ہم تو یہ نہیں سوچ رہے کہ سورہ الفاتحہ فاتحہ کیوں ہے، اس کھول کیا رہی ہے، کیا چیز کو کھول رہی ہے، وہ اس تالے کو کھول رہی ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے اللہ کی طرف اب میں جاؤں گا، مطلب یہ کہ اللہ کی طرف کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی طرف مائل ہو جاؤں گا؟ جی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ تالا جو آپ کا کنیکشن اللہ کی طرف کھول دے گی کہ آپ اللہ کو پہچاننے لگے اور اللہ تعالیٰ سے اس لحاظ سے مانگنے لگے. تو نہ کہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے معاملات اس طریقے سے کسٹمائز کر دیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت، جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمارے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہدایت دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی خواہشات اور اپنی ڈیمانڈز اور اپنی ریکوائرمنٹس کسٹمائز کر لیتے ہیں اللہ کے حساب سے. اوکے، یہ ہے وہ چیز جو سمجھنی ہے ہر شخص کو، کہ ہم نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو ڈکٹیٹ کر دیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں نور دیتا ہوں تمہارے دل کے اندر ایک مخرجہ پیدا کر دے، تمہارے دل کو میں وہ ہدایت دے دیتا ہوں. اور وہ ہدایت کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے کہا نا کہ ہدایت کہاں سے، کس لفظ سے نکلا ہے؟ ہدیہ سے نکلا. ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ گفٹ. اوکے، تو بہت ساری چیزیں غور کرنے والی، آپ اور فکر کیجئے اس کو. اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم اس وقت وی آر ٹیکنگ میوزک ویری ویری لائٹلی، آل دو آج سے کم بھی 20 سال پہلے یہ ڈاکیومنٹری ریلیز ہوئی تھی، اور آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت ساروں نے دیکھی نہ ہو، کچھ نے دیکھی ہوگی، اور جو ابھی جو ینگ بچے ہیں انہوں نے تو نہیں دیکھی ہوگی. وہ ہمارے اینڈ آف ٹائم سیریز کا بہت اہم حصہ ہے. بہت بڑی ڈیبیٹ کھلے گی اس سے. میم ذرا نیم ریپیٹ کر دیں. ابھی میں نے نام نہیں بتایا، ابھی بتاتی ہوں. تو جب یہ ڈیبیٹ کھلے گی، کہتے ہیں نا جب یہ پنڈورا باکس کھلے گا، اس سے پہلے پہلے آپ کے 14 طباق روشن ہو چکے ہوں گے. آپ لوگوں کی زندگی، آپ کا زاویہ سب تبدیل ہو جائے گا. آپ کو لگے گا کہ کل ہی قیامت آ رہی ہے اور میں نے اس 4 گھنٹے کے اندر اندر پریپیئر کرنا ہے. یہ ہے وہ معاملہ. حالانکہ اس کے اندر جو کچھ وہ دکھا رہے ہیں وہ کسی اور کے اینگل سے دکھا رہے ہیں، اور وہ کام جس کا ہے، وہ ڈاکیومنٹری جس شخص نے وہ کام کیا ہے، 20 سال پہلے انہوں نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے اس کی، یعنی کہ فلمنگ کی ہے اس کی، اور وہ اس سے کئی سال پہلے کا کام ہے. جنہوں نے لکھا ہے نا، اس کو کمپائل کیا ہے، وہ کوئی اور ہی ہے. اوکے، تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اویلیبل کریں، اتنے ٹائم کے لیے اویلیبل ہوں کہ جتنا آپ کو لگتا ہے کہ پروڈکٹیو ہے. انشاءاللہ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم 2-3 گھنٹے کے سیشنز نہیں کریں گے، بیکاز وی وانٹ پروڈکٹ، وی وانٹ پروگرس. تو انشاءاللہ ایک تو یہ چیز ہے، اور پھر یہ کہ والنٹیئرز جو ہیں وہ پلیز 2 سے زیادہ چیزوں میں والنٹیئر نہیں کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کا جو ایفیشنسی لیول ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. یہاں پر آپ لوگ سارے موجود ہیں، تو انم کے لیے میں نے آلریڈی یہ چیز سوچی ہوئی تھی، لیکن آپ کے سامنے بھی آج انہوں نے پریزنٹ کیا ہے، اور باقی لوگوں نے ان کو کڈس پروگرام میں بھی ان کو دیکھا ہوگا. میری کلاس میں وہ جب ریگولر آتی ہے تو میں ان کو براہ راست بھی جانتی ہوں. تو انم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اسکل دیا ہے ان کی بہت زیادہ مطالعے کی وجہ سے، ریڈنگ کی وجہ سے ہے. تو شی از آئی تھنک شی کین ڈو ونڈرز ان رائٹنگ، ایسے رائٹنگ، آرٹیکل رائٹنگ میں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ انم کی ایک والنٹیئر جو سروس ہے نا، مجھے یہ آرٹیکل رائٹنگ میں مل جائے، جو کہ ہم ظاہر ٹاپک وائز صرف قرآن اور سنہ سے ریلیٹڈ اور ریفلیکشنز کے ریلیٹڈ ہی ہم آرٹیکل رائٹنگ کریں گے.
اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اسسٹ کرنا ہے. ہاں ہاں بالکل. ہاں کسی ایک کو تو ہم لیں گے نہیں نا، ایک ٹیم ہوگی. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے بالکل. جی جی ہاں بالکل. اس نوٹس کے اندر اور سے یہ کہ پیچھے لکھنے مطلب والا جو کلپ شخص ہے نا، نکالنا اس کا یا صدقہ کاپی. جاریہ کا معاملہ زیادہ اسٹرانگ ہے بجائے یہ کہ ہمارے طریقے سے. ٹھیک ہے، تو اس کو بہت کیئرفلی لے کے چلنا ہے. میں بار بار اس کو اکثر ہی مینشن کرتی رہتی ہوں، اس کو کریں کام کو. اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھیے گا کہ سوشل میڈیا کے بعد بہت کچھ بدلے گا، اس لیے ہمیں بہت سے ڈائنامکس اپنے گروپ کے چینج اس وقت بھی کرنے پڑیں گے. لیکن اس وقت اس راستے پر جانے سے پہلے، جو کہ ہے فتنے کا راستہ، یاد رکھیے گا فتنے کا راستہ، ٹرائلز ہی ٹرائلز آئیں گے ابھی. لیکن اس ٹیم کو آلریڈی جو ایک کوآرڈینیٹر ٹیم ہے، اس کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی شخص اگر لغویات میں ملوث ہے، کوئی وہ کراس کمیونیکیشن کے اندر پرابلم آتی ہے، جو کہ آتی ہے، بہت بار آتی ہے، کتنی دفعہ آتی رہی ہے اور آ ہی رہی ہے مسلسل. اور اگر ون ٹو ون آپ لوگوں کی کمیونیکیشن، ان ساری چیزوں سے نا بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا. تو ہم اس پرابلم کو بجائے کہ اس پرابلم کو کھڑا کریں، ہم اس بندے کو آؤٹ کر دیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمیں ایک ہمارے سامنے ایک مقصد ہے، ہم نے اس مقصد کو لے کر چلنا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، اور اپنی سروس سے بھی آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتی کہ اس کو ٹائم پاس کے لیے، اس کو بالکل بھی کھلونے کی طرح کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ بہت ہی کیئرفلی اور بہت ٹائم کے بعد ہم نے اس چیز کو کوئی نہ کوئی پروڈکٹ سامنے آیا ہے. ساتھ ہی کنسسٹنسی اور ہماری واٹ ایور پرانی کوئی ایکسپیرینسز تھے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ سامنے الحمدللہ کچھ پروڈکٹ نظر آ رہا ہے. لیکن مقصد ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے اور امت کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. تو لہٰذا میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ 2 سے زیادہ سروسز جو ہے وہ پلیز اپنے آپ کو آفر ہرگز نہ کریں. اور اب اگر آپ میں سے کوئی شخص پریزنٹ کرنا چاہتا ہے کوئی بھی چیز، تو پھر وہ پریزنٹ کرے گا اپنی سلائیڈز اور اپنی پریزنٹیشن کے ساتھ، اپنے انفارمیشن اور نالج کے ساتھ، اور پھر کوئی ایک کام کرے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ قرآن پر تدبر کرنا اور حدیث کو پڑھنا اور علم کے جو آداب انشاءاللہ جو ہم سیکھیں گے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. ان 3 چیزوں کو اگر آپ لوگ فالو نہیں کریں گے، تب بھی پھر ظاہر سی بات ہے، اگر آپ پری ریکویزٹ کو آپ نہیں میچ کر رہے ہیں، یو ڈو ناٹ میٹ آل دوز ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم اس کو ریپلیس کریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ جب کوئی شخص ویسے ڈلیوری نہیں کرتا جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مقصود ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں اور ان سے بہتر لوگ لے آتے ہیں. تو وہ ہم نہیں کر رہے ہوں گے، وہ اللہ کر رہے ہوں گے. لہٰذا گیو یور بیسٹ. سب سے پہلے اپنے دماغ کے اندر یہ سوچئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کے پاس کیا چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی کیا اسکل ہے جو آپ کے پاس ہے، اس کو مجموعی طور پر خود ہی وے ڈاؤن کریں. اور پھر دین یو ول کہنا چاہیے کہ گیو اس یور ڈیمونسٹریشنز، یا پھر اپنی خواہشیں بتائیں کہ بھئی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگر آپ کو وہ چیز نہیں آتی تو آپ کو سکھا دی جائے گی. لیکن قرآن کو سیکھنا، یعنی کہ قرآن کو ابھی پورا تدبر اس کو کمپلیٹلی کرنا بہت ضروری ہے. لمبا ٹائم ہونا ضروری نہیں ہے، چھوٹے ٹائم پہ پر کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہے. حدیث کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی اور بھی ایونیوز ہیں جن کا کروشل ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ آپ لوگ کی زندگی میں وہ ہونا چاہیے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے، جیسے کہ ابھی رمضان آگے آ رہا ہے، تو اس کے اندر اگر دورہ قرآن آپ لوگوں کی طرف سے آپ چاہتے ہیں کہ دورہ قرآن ہم کریں، اس کے لیے پہلے سے قرآن تو پڑھنا چاہیے. ادروائز ہم ایک خاص کلیکشن آف سورت اس کو لے کے چلیں گے. جیسے پچھلے سال میں نے ایک سورہ کو لے کے چلا تھا، یہ آپ لوگوں سے ریلیٹڈ جو گروپ ہے، اور اس سے پہلے ظاہر اور میرے گروپ سے ہمارے پورا دورہ قرآن چل رہا ہوتا ہے. لیکن دورہ قرآن ان لوگوں کے لیے تو انہوں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے. ادروائز آپ یہ چھوٹے چھوٹے سے ایک دن کے اس میں کچھ بھی نہیں سیکھیں گے، کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا آپ کو. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ آپ قرآن پر زیادہ غور کریں، اس کے پڑھنے پر. تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ اگر یہ چیز اگر ہمارے فیزیبلٹی میں آئی تو ہم 5 سے 10 سورتوں کا ایک مجموعہ ڈیسائیڈ کریں گے، جو کہ
ملتی جلتی صورتیں ہوں گی، جو پیرڈ صورتیں ہیں نا وہ آپس میں ملتی جلتی صورتیں ہوں گی، ان کو ہم نے پڑھنا سیکھیں گے. ان کے جو ورڈ انالیسز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کریں گے دوسرے طریقے سے، اور عربک کو سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہی اس کے اندر کیا میسج اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے دے رہے ہیں، تو ہم ان ساری صورتوں کو انشاءاللہ انکلوڈ کریں گے. اور کوئی اور سجیشن ہو تو پلیز اس کو سامنے رکھیے گا. اور پلیز یاد رکھیے گا کہ علم کے حصول میں آپ شرائط نہیں رکھ سکتے. علم کے حصول میں شرائط آپ نہیں رکھیں گے. شرائط علم جہاں سے آ رہا ہے نا وہ رکھے گا. تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی کچھ کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں، ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہیں، اور جب ہم فالو نہیں کرتے تو ہمیں نقصان ہوتا ہے. اور آپ بھی اسی کو فالو کریں گے، اس لیے کیونکہ آپ لوگ ابھی امیچور ہیں، یو جسٹ لرننگ. انشاءاللہ آپ بھی کچھ دنوں کچھ عرصے کے بعد آپ بھی اس چیز کو لیڈ کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے ہم اس ٹیم کو بلڈ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ بھی ریپلیس کر سکیں، بہت ساری چیزوں کو لیڈ کر سکیں، اور کچھ نئی چیزوں کو انیشیٹ کر سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائے. خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اہل القرآن، اہل البر میں، اہل التقوی میں شمار کر لیں، اور اہل المغفرہ میں بھی شامل کر لیں، جن کی مغفرت اللہ سبحانہ تعالیٰ لازم کریں گے. اوکے، لیکن ہمارا راؤٹ جو ہے نا وہ بالکل کریکٹ ہونا چاہیے. اوکے، تو یہ سورہ الفاتحہ کا جو آج پریزنٹیشن تھا اس پہ پلیز آپ غور کریں. کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو 2-4 اور ایڈ کر کے بتائی ہیں اس پر غور کیجئے، اور دیکھیے کہ کیا ہماری نماز ہمیں لے جا رہی ہے وہاں پر اس کیفیت میں. اگر نہیں لے جا رہی تو اس کا مطلب ہماری نماز میں فلو ہے، اور ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ اب اگلے سیشن کل اینڈ آف ٹائمز میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گی، لیکن اس سے پہلے ہم علم کو بہت غور سے دیکھیں گے تاکہ ہمارے اندر چلا جائے سب کچھ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.